وی آر کرپٹ ٹو دا کور. مطلب ہم ہر طرح سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو تنگ کرنے میں لوکریٹو اتنی ہے کہ آپ کو پتا ہے میں نے 2 ڈیلیں کر دی, میرا 2 مہینے کا خرچہ نکل آنا ہے. تو لیزینس بھی تو ہے ہمارے لوگوں کی اپنی, کہ یار آپ ایک گھر بنائیں اس کے اندر 100 انڈسٹریز زیادہ کام کرتے ہیں. میں اکثر یوٹیوب فیس بک پہ دیکھتا ہوں لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی ریئل اسٹیٹ نے تباہ کر دیا پاکستان کو. ریئل اسٹیٹ پاکستان میں آج آپ کمپنی بنوانے چلے جائیں, ٹھیک ہے, پہلی چیز تو آپ کو سمجھ ہی نہیں لگنی کہ بھائی کس کس سے جانا کس کے پاس ہے, لیکن صبح اٹھتے ہیں خبر ملتی ہے ڈالر 5 روپے اوپر, اور اس میں سے یقین کریں کہ 99% لوگوں کا ڈالر سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں, لائف میں کبھی ڈالر دیکھا نہیں ہے. لڑکی کہانی ہے کیا کہ بار بار ہم آئی ایم ایف کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ کیا آئی ایم ایف از دا اونلی سولوشن فار اس؟ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ایک بھکاری جو ہے اس کو اگر 1 دفعہ بھیک دے دیں گے, 2 دفعہ دے دیں گے, 3 دفعہ دے دیں گے, اس کے بعد اس کا جنرلی دل نہیں کرے گا کہ وہ کام کرے. تو یہ تو پھر ہم نے ایز اے کنٹری ہم اسی ریس میں ایک پرائیویٹ بندہ سوسائٹی لانچ کرتا ہے یا ایک گورنمنٹ سوسائٹی اناؤنس کرتی ہے تو لوگ گورنمنٹ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں لینے میں. بالکل ایسی ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف تھنگ ڈیجیٹل. مائی نیم از منیر احمد. آج کی اس نشست کے اندر 2 ٹاپک کے اوپر بات کروں گا. ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر بات ہوگی, اور دوسرا اس وقت جو ملکی حالات چل رہے ہیں اکانومی کے اوپر بات کریں گے. آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کی اس ٹاپک کے اوپر کافی گرپ ہے. ریئل اسٹیٹ کے اندر تو ڈیفینیٹلی یہ کام کر رہے ہیں ایز اے ڈیولپر, اور اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور بڑی خوبصورت ڈسکشن کرتے ہیں. تو میں نے بھی سوچا کہ ان سے آج تھوڑی سی انفارمیشن لی جائے اور اس کے بارے میں جانا جائے کہ جو ملک میں اس وقت حالات چل رہے ہیں. روز صبح جب اٹھتے ہیں کبھی پیٹرول کی پرائز اوپر, کبھی ڈالر تنگ کرتا ہے, ڈیلی کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہمیں تنگ کر رہی ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے جی آج ملک ڈیفالٹ ہونے لگا, اگلے دن لگتا ہے نہیں کچھ نہیں ہوگا اس کو. تو یہ ساری قیاس رائیاں جو ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس کے پیچھے واقعی کوئی بیس بھی ہے یا یہ صرف چند لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں یا جن کے فنگر ٹپ کے اوپر یہ پورے کی پوری کہانی چل رہی ہے. اس کے لیے آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں اوورسیز پاکستانی بھی ہیں, باہر سے پڑھ کے بھی آئے ہیں اوورسیز, بلکہ اوورسیز ریٹرن پاکستانی ہیں اور اس وقت اپنے ملک کو سرو کر رہے ہیں. اور یہ بھی ان سے میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ جناب واپس پاکستان کیوں آئے, بڑی اچھی جگہ پہ سیٹل تھے, کیا ملک کی محبت لے کے آئی یا کوئی اور ریزن تھی. تیمور ڈار صاحب اس وقت جناب میرے ساتھ موجود ہیں. تیمور بھائی بہت شکریہ سر آپ کا. سر تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می, اور تھینک یو کہ آپ نے ٹائم میں مجھے. سر اب بھی بڑی مزیدار سی آپ سے ڈسکشن کرنی ہے کیونکہ یہ ایک ٹاپک ایسا ہے کہ جو تقریباً ہر پاکستانی کو اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے, ہر پاکستانی کو, لیکن اس نے بے چین ضرور کیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ تھوڑا سا آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننا چاہوں گا, کہاں پہ پیدا ہوئے, انیشیل ایجوکیشن کہاں سے لی, اور پھر اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ جو اکانومی کے اوپر آپ نے تھوڑی گرپ کی ہے اس کا کیا راز ہے. دیکھیے میں سب سے پہلے کراچی میں پیدا ہوا تھا. مائی فادر واز ورکنگ ان پی آئی اے, کراچی بیس میں وہاں پیدا ہوا. پھر آئی تھنک آئی واز 11 years old, آئی وینٹ ٹو آرمی برن ہال بورڈنگ اسکول میں چلا گیا تھا پڑھنے کے لیے. 3 سال میں وہاں پہ پڑھا. تو مائی پیرنٹس اسٹل لیوڈ ان کراچی. تو میں ایبٹ آباد میں بورڈنگ اسکول میں تھا, وہ کراچی میں تھے, بٹ تو ان کو کمیوٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا تھا مجھے ملنے کے لیے. تو پھر دے موو ٹو اسلام آباد, وہ وہاں پہ موو ہو گئے. پھر فریکوینٹلی وہ آتے تھے مجھے وزٹ کرنے, ڈے ٹرپس پہ آتے تھے, میں ان کے ساتھ چلا جاتا. پھر 6th کلاس میں جب تھا تو آئی گاٹ آؤٹ آف بورڈنگ اسکول, اور پھر میں اسلام آباد میں دا سٹی اسکول جو ہے وہاں پہ ادھر میں نے پھر اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کیا. میٹرک میں نے سٹی اسکول سے کیا, اور پھر میں نے اپنا جو انٹرمیڈیٹ ہے ایف ایس سی وہ میں نے پی ایف کالج چکلالہ پنڈی میں اس کو کمپلیٹ کیا. جب میں نے وہ کمپلیٹ کیا تو اس کے بعد آئی وینٹ ٹو یو ایس فار مائی گریجویشن. میں نیو یارک میں 6 سال میں 5 سال میں وہاں پہ میں نے اپنی بیچلرز ڈگری کی, اور پھر 1 سال میں نے وہاں پہ جاب کی. اس کے بعد پھر مجھے ہنگری بداپیسٹ میں ایک جاب آفر ہوئی جو لاجسٹکس سے ریلیٹڈ جاب تھی, بیکاز مائی ماموں اینڈ مائی بردر آلریڈی ورکنگ ان پاکستان ود اے کمپنی. ان کی اپنی کمپنی تھی, انہوں نے بنائی تھی, نیا ایک اسٹارٹ اپ تھا. تو میں پھر ہنگری بداپیسٹ چلا گیا. وہاں سے پھر میں نے کچھ عرصہ وہاں پہ کام کیا, تو آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ آن مائی اون. میں جاب نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تو پھر آئی اسپوک ٹو مائی ماموں اینڈ مائی بردر. میں نے ان کو کہا کہ یار میں نا آپ کے لیے اسلام آباد میں آ کے آفس میں بناتا ہوں, ٹھیک ہے, بیکاز میں پنڈی اسلام آباد میں رہ چکا تھا. میں ٹین ایج میں نے وہیں گزارا تھا, میں کمفرٹیبل تھا اس سٹی سے, اور امریکہ سے میں پڑھ لیا تھا. تو وہاں پہ ڈپلومیٹک موومنٹ بہت زیادہ تھی اسلام آباد میں, تو ان کو بھی ضرورت تھی. تو پھر اس لیے آئی واز بیسڈ ان اسلام آباد. جب میں نے تقریباً 5-6 سال میں نے وہ کام کیا, اینڈ آئی واز ان کمفرٹیبل, مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا اس کام کا, سیلس کا کوئی اتنا مزہ نہیں تھا. تو آئی وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ اپ سم تھنگ آن مائی اون. میں چاہ رہا تھا کہ میں کسی کوئی ایسی چیز میں ہوں جو میرے کنٹرول میں ہو. تو اگر آپ کو یاد ہو تو 2010, 11, 12 میں پاکستان میں نا وہ
جو پیزا ڈلیوری ہے, برگر اسپاٹس اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کا فیشن تھا پاکستان میں. لوگ اسٹارٹ اپس نئے بنا رہے تھے, ڈلیوریز ہو رہی تھی. نیا کانسیپٹ آیا تھا کہ آؤٹ لیٹ نہیں ہے بٹ فون پہ ڈلیوری کر کے فوڈ ڈلیور ہو رہا ہے. تو میں نے کہا میں امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوں اور مجھے تو اس چیز کی بڑی نو ہاؤ ہے کیونکہ میں وہاں اسٹوڈنٹ لائف میں یہ سارے کام کر چکا ہوں, تو میں تو بہت اچھا کر سکتا ہوں. تو میں نے اس کے اوپر پھر کوئی ورکنگ کی, کچھ ٹائم لگایا. میں لاہور آتا تھا یہاں پہ کچن وغیرہ کے لیے, جو لوگوں کے ریسٹورینٹس تھے ان سے پوچھتا تھا. اس کے بعد جب میں نے وہ سارا پلان کر لیا, جگہ بھی دیکھ لی, اور میرے مائی فادر ہیڈ جسٹ ریٹائرڈ ان 2013, تو ان کو میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم کرو گے تو پھر چلو میں بیٹھ جایا کروں گا وہاں پہ جا کے دیکھ لوں گا. بٹ آئی ڈسکسڈ اٹ ود مائی وائف اینڈ مائی مدر. جب میں نے ان کو بتایا تو دے ور لائک کہ یار یہ بھی کوئی کام ہے, کوئی بڑا کام کرو کہ پڑھے لکھے ہو کے یہ کام کرو گے. تو وہ کانسیپٹ تو یہی تھا. تو بس پھر میں نے کہا کہ چلو کچھ اور ریسرچ کرتے ہیں. تو بس اسی طرح کسی سے بیٹھے بیٹھے بات کر رہا تھا, تو دوسری ٹیبل پہ جو ہے وہ کوئی لوگ کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ یار یہ بڑی لوکریٹو ہے اور ادھار نہیں دینا پڑتا, کیونکہ ادھار پاکستان میں پتہ ہے آپ کو دے دیں تو واپس لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور میں واپس آیا ہوا تھا امریکہ سے پڑھ کے, تو وہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا یہاں پہ لوگوں سے ادھار واپس لینا جب میں پہلا کام کر رہا تھا. تو بس اسی طرح پھر لوگوں کی ہیلپ سے میں نے کنسٹرکشن اسٹارٹ کی, 5 مرلے 10 مرلے کے گھر سے کنسٹرکشن اسٹارٹ کی, اور آہستہ 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 پھر اب سر مجھے یہاں پہ 2 سوال آپ سے پوچھنے. ایک تو تھوڑا سا مجھے نا بورڈنگ کے اوپر لازمی بتائیے گا کہ یہ بورڈنگ اسکول کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے اس میں ایک تو ڈفرینس کیا ہے, اور دوسرا کیا آج آپ کو لگتا ہے ڈیفینیٹلی کیونکہ یو ہیو بین تھرو دیٹ جرنی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ماں باپ کی شیلٹر جب چاہیے ہوتا ہے, آپ کو ماں باپ کا سایہ چاہیے ہوتا ہے, تو اس وقت آپ کو بورڈنگ میں ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے وہ آپ کی دنیاوی حساب سے ایک اچھی آپ کی اپ برنگنگ تو ضرور ہوتی ہے, لیکن وہ جو ماں باپ کا پیار ہے, جو وہ آپ کو ساتھ کنیکٹیوٹی ملتی ہے, جس ٹائم پہ آپ کو کنیکٹیوٹی چاہیے اس وقت آپ کو بورڈنگ میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر جب ماں باپ چاہتے ہیں نہیں اب بچہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو, اس وقت تک بچہ شاید اس فیلنگ سے ہی نکل چکا ہوتا ہے. تو اس پہ تھوڑی ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں اب ناؤ ایز اے فادر تو میں یہ سوچتا ہوں کہ واقعی زیادتی ہے. میں تو اپنے بیٹے کو شاید کبھی بھی نہ بھیجوں امریکہ انگلینڈ, تو جب وہ شاید بڑا ہو تو پڑھنے کے لیے بھیج ہی دوں, لیکن میں اس کو جو کلاس 3, 4, 5, 6 کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ایون جب میں وہاں پہ تھا تو جو کے جی کلاس تھی, پریپریٹری کلاس ہوتی ہے کلاس 1, اس کے بچے بھی وہاں بورڈنگ اسکول میں پڑھتے تھے. تو آبویسلی میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ تو آئی ووڈنٹ ریکمینڈ اینی ون ٹو سینڈ یور کڈ ٹو بورڈنگ اسکول. کوئی اتنا اچھا نہیں گزرا کیونکہ آبویسلی آپ ایموشنلی دور ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس سے, اور وہاں پہ اس وقت تو اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, تو ہمیں جو ہے وہ خط لکھنے پڑتے تھے, اور میں اپنے دادا کو بھی خط لکھا کرتا تھا کہ شکایت کے طور پہ کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بھیج دیا ہے. تو وہ میں اب تو میرے دادا جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, تو وہ ان کے پاس وہ خط میرے تھے, تو وہ جب میں واپس آیا تو وہ مجھے کبھی کوئی تنگ کرنے کے لیے دکھاتے تھے کہ یہ. بٹ یہ ہے کہ آئی تھنک میں نے یہ آبزرو کیا کہ وہاں پہ جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں بورڈنگ اسکول میں, خاص طور پہ جو چھوٹی کلاسز میں, وہ ان فیملیز کے ہوتے ہیں جن کی فیملیز ڈسٹربڈ ہوتی ہیں. میں جب واپس آیا بورڈنگ اسکول سے تو آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ مائی مدر واز ال ڈیورنگ دیٹ ٹائم, دیٹس وائی دے ہیڈ ٹو سینڈ می ٹو بورڈنگ اسکول. کچھ میری مدر واز گوئنگ تھرو سم کینسر, تو مجھے بتایا گیا کہ میں اسی لیے میری مدر نے کہا کہ وہاں پہ بھیجا تھا تاکہ تھوڑا سا ایک ہو. پلس مائی فادر وانٹیڈ کہ یار آرمی کا اسکول ہے, اس کی گرومنگ ہو جائے گی اچھی, اور اوبیسلی انہوں نے بھی باہر آؤٹ سائڈ سے دیکھا تھا, ان کو نہیں پتا تھا کہ اندر کیسا ماحول ہے. بٹ رائٹ ناؤ میں اب ریکمینڈ نہیں کرتا کسی کو کہ چھوٹی عمر میں تو اپنے بچوں کو بورڈنگ اسکول میں بھیجیں. وہاں پہ ڈسٹرب فیملیز ہوتی ہیں, سپریشن والی فیملیز ہوتی ہیں, سنگل مدر یا سنگل فادرز والے ہوتے ہیں, یا سیکنڈ میرجز والے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو ساتھ نہیں رکھ پاتے, ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں. اور میں آئی ہیو سین کہ وہاں پہ بچوں کے ساتھ اوبیسلی بورڈنگ اسکول میں آپ کو کتنا پیمپر کر لیں گے, جو مدر یا فادر کے ساتھ پیمپرنگ آپ کو ملتی ہے وہ تو کبھی نہیں مل سکتی. بالکل. تو آئی ووڈنٹ ریکمینڈ اینی ون ٹو سینڈ یور کڈس ٹو بورڈنگ اسکول جو چھوٹی یا مڈل اسکول کے بچے ہیں. بالکل صحیح ہے. اس کے بعد بھی آپ کی جو لائف رہی ہے کافی ڈائیورس, آپ نے جو ہے نا کلچر بھی دیکھا, ڈفرینٹ لوکیشنس پہ بھی رہے, لاہور, اسلام آباد, پھر کراچی بھی, اس کے علاوہ پھر انٹرنیشنلی بھی آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ, اب یو ایس کا کلچر دیکھیں اور یورپ کا کلچر دیکھیں, بالکل الگ الگ دنیا ہے دونوں. تو ان کو آپ نے کیسا پایا, اور وہاں سے لرننگ کیا تھی آپ کی؟ اچھا, مائی فادر واز ان پی آئی اے, تو میں اس کی وجہ سے میں ٹریول تو کرتا تھا ریگولر ان کے ساتھ, یو ایس جاتا تھا. بلکہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ چونکہ ہماری ٹکٹس فری ہوتے تھے تو میں تھرسڈے کو جاتا تھا اور سنڈے کو واپس آ جاتا تھا. تو اسکول میں کوئی یقین نہیں کرتا تھا کہ میں امریکہ سے ہو کے آیا ہوں. تو میں نے اس طرح کے بھی ان کے ساتھ 1-2 ٹرپس کی ہیں. تو میں جا رہا تھا, تو اتنا میرے لیے کلچرل شوق تو نہیں تھا جب میں یو ایس پڑھنے کے لیے گیا. بٹ اوبیسلی جب میں نے وہاں پہ رہ کے دیکھا, مجھے وہاں پہ انڈیپینڈنس آئی کہ میں وہاں پہ, انڈیپینڈنس تو میں نے سیکھ لی ہوئی تھی کیونکہ میں چھوٹے عمر سے برن ہال میں پڑھ رہا تھا. اور میں نے جب وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ زندگی کس طرح گزارنی ہے, آپ نے اپنی کلیننگ کیسے رکھنی ہے, اپنے آپ کو گھر کے اخراجات آپ نے کیسے مینیج کرنے ہیں, آپ نے اسٹوڈنٹ لائف میں کیسے مینیج کرنا ہے.
میرے پر رسپانسبلٹی تھی بیکاز میں صبح اسکول جاتا یونیورسٹی جاتا تھا, شام کو میں جاب کرتا تھا. تو اپنے لیے آپ نے فنڈز بھی میں گھر سے تو ملتے ہی تھے بٹ میں میجورٹی آف دا فنڈز آپ نے خود مینیج کرنے ہوتے ہیں. سارا کچھ مینیج تو آپ نے خود ہی کرنا ہے. میں جب وہاں پہ پڑھنے کے لیے گیا شروع میں تو میرے فادر کے ایک دوست تھے, ان کے ریفرنس سے میں کسی کے پاس گیا, تو انہوں نے ایک ہفتے کے لیے مجھے جگہ دی. اس کے بعد آئی ہیڈ ٹو ارینج سم پلیس آف مائی اون. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ٹپ دیں کہ میں کس طرح کی اپنے لیے اکوموڈیشن لوں. تو ہی سیڈ کہ میں صرف ایک بات بولوں گا آپ کو, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی پاکستانی کے ساتھ نہیں رہنا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار اس کی کیا وجہ. انہوں نے کہا یار آپ کو بعد میں پتہ لگے گی جب آپ رہیں گے. بٹ میں ینگ تھا, میں نے کہا یار یہ تو پاکستانیوں کے ساتھ ہی میں رہوں گا. آئی میڈ اے لاٹ آف گڈ فرینڈس, میں ان کے ساتھ رہا بھی, کچھ کے ساتھ آئی ڈنٹ گیٹ along, کچھ میرے ساتھ ان کی نہیں بنی. بٹ میں اب جو پاکستان سے جاتا ہے میں بھی اس کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ پاکستانیوں کے ساتھ وہاں پہ نہ رہیں, کوشش کریں کہ آپ کسی فارنر کے ساتھ رہ لیں. اس کی بلکہ ریزن بھی بتا دیجیے, کیونکہ میں بھی اسی تھیوری پہ بلیو کرتا ہوں کہ نہیں رہنا چاہیے خاص طور پہ پاکستانیوں کے ساتھ, کیونکہ وہ پھر کلچرل اس کی وجہ سے نا بہت ساری چیزیں وہاں جا کے بھی بالکل دیسی ہی رہ جاتے ہیں. دیکھیں وہ دیسی کلچر میں تو آپ بالکل گھس جاتے ہیں بیکاز ہر بندہ آپ کے بیک گراؤنڈ سے نہیں گیا ہوتا. جی, سب کو ایکسپوجر اس طرح کا پیچھے سے نہیں ہوتا. میں جس فیملی سے گیا تھا میں تو ایک امریکن لائف اسٹائل ہی گزارنا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ میرا ایکسینٹ امریکن ہو, میں انہی کی طرح کا لائف اسٹائل گزاروں, اچھی میری لائف اسٹائل اچھا ہو. بٹ بہت سارے لوگ آپ کو وہاں پہ ایسے ملتے ہیں جو صرف وہاں پہ پیسے کمانے کے لیے آئے ہوتے ہیں, اور آپ اگر ان کے ساتھ رہتے ہیں تو obviously the man is known by the company he keeps. تو پھر آپ انڈلج ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ, اور وہ پھر آپ فورسفلی یا ناٹ فورسفلی آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو ساتھ نہ رہنے کی, دیکھیں اگر آپ کسی گورے کے ساتھ رہ رہے ہیں یا کسی ایسے کے ساتھ جو آپ کی زبان نہیں سمجھتا, آپ کا کلچر نہیں سمجھتا, تو آپ کا اس کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ ایک مس میچ نہیں ہوتا, جلب نہیں ہو پاتا. وہ جلب نہیں ہو پاتے. اس کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلمز ہیں, وہ آپ کو مشورے نہیں دے گا کہ آپ کے گھر میں کیا پرابلم ہے, وہ ایموشنلی آپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا. پاکستانی ہوتا ہے تو وہ آپ کو بھائی بنا لیتا ہے, بھائی بنا کے آپ سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے, اور آپ کو اس فائدے میں نقصانات بھی بہت سارے ہوتے ہیں. آپ سے ادھار پیسے لے لیتے ہیں, واپس نہیں کرتے. تو گوروں کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, آپ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. تو آئی تھنک یہ مکسڈ ایکسپیرینس ہے. میں پاکستانیوں کے ساتھ بھی وہاں پہ رہا ہوں, گوروں کے ساتھ بھی وہاں پہ رہا ہوں, بٹ اچھے لوگ بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, جو آپ کو اچھی طرح سپورٹ کرتے ہیں اور بے لاس آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. اور میرے خیال میں تھوڑا سا جو شروع کا عرصہ ہے نا وہ آپ کو لازمی ان کے بیچ میں رہنا چاہیے. اس سے یہ کہ آپ ان کے کلچر کو, ان کی نیچر کو, ان کی چیزوں کو اس کے اکارڈنگلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, بیکاز ایونچولی آپ کو وہیں پہ رہنا ہے, وہیں پہ سروائیو کرنا ہے. تو اگر آپ دیسی انوائرمنٹ سے نکل کے دیسی میں ہی چلے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو گیپ تو رہے گا ہی رہے گا. ایسا ہی ہے, میرے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی ہوا, کیونکہ جب میں اوبویسلی رہ تو پاکستانیوں کے ساتھ رہا تھا تو آئی کوڈنٹ جیل ود مائی یونیورسٹی فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ, کیونکہ وہ جو ٹین ایجرز ہیں وہاں پہ وہ اپنے اسپورٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اپنی پالیٹکس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اپنی انٹرٹینمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. جب آپ پاکستانیوں کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو نہیں ہوتا. تو اس کے لیے پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے ہر سال ایک اسپورٹس, کیونکہ آئی لو اسپورٹس, آئی ایم اے اسپورٹس مین مائی سیلف, تو میں نے پھر ہر سال ان کا ایک اسپورٹ سیکھا. باسکٹ بال سیکھی, NFL سیکھا, بیس بال سیکھی کہ یہ کیسے کھیلے جاتے ہیں, ان میں پاپولر لوگ کون سے ہیں, اسپورٹس مین کون سے ہیں, ان کے اچھے اینالسٹ کون سے ہیں, تو تاکہ میں ان کے ساتھ جو ہے میری فریکوینسی مینٹیلٹی میچ کر سکے. بالکل صحیح. اور پھر ایونچولی میرے لیے ایزی ہونا شروع ہو گیا. یہاں پہ ایک تیمور بھائی کڑوا سوال پوچھوں اگر برا نہ مانے. جی. کبھی آپ نے اپنے فادر سے, آپ نے 2 دفعہ کا ذکر کیا کہ وہ PIA میں تھے, کبھی ان سے پوچھا کہ یہ PIA کا بیڑا گرک کیسے ہوا؟ میں نے بہت دفعہ پوچھا, بلکہ انہوں نے خود بہت مجھے کہا, انہوں نے کہا, میں نے ان سے یہ بھی میں نے ان سے پوچھا کہ اگر میں بھی PIA میں آنا چاہوں تو آپ کی کیا ریکمنڈیشن. تو انہوں نے کہا کہ اب تو میں بالکل بھی سجیسٹ نہیں کرتا. تو دیکھیں وہ کہتے ہیں اوور امپلائمنٹ ایک سب سے بڑی وجہ ہے. جو اوور امپلائمنٹ ہے وہ پولیٹیکل بھرتیاں ہیں PIA کے اندر. ٹھیک ہے. پولیٹکس جو آ گئی ہماری PIA کے اندر, اوور ایکسپینڈیچرز ہو گئے کیونکہ اوور امپلائمنٹ تھی. جو انٹرنیشنل بھی ڈپلائمنٹس ہوتی تھیں وہ بھی پولیٹیکل بیسڈ ہوتی تھیں. تو آنیسٹلی جب آپ سب سے بڑا ادارہ تھا اور بڑا ویل نون اور بڑا ریپیوٹیبل تھا, آپ دیکھیں ایمریٹس جیسی ایئر لائنس بھی PIA نے بھی بنائی, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پولیٹکس آ گئی, وہاں پہ یونینز بن گئیں, لوگوں نے اپنے لوگوں کو فائدہ دینا شروع کر دیا, پائلٹس جو ہیں وہ رشوتیں دے کے بھرتی ہونا شروع ہو گئے. تو دے ہیو سین آل دا اپ اینڈ ڈاؤنز آف PIA. تو آئی تھنک وہ سب کو ہی پتا ہے کہ یہ کیا ریزنس تھی, اور ابھی تک ہم اس سے نکل نہیں پا رہے کیونکہ اتنی زیادہ اوور امپلائمنٹ تھی PIA کے. اور میرا خیال ہے اس کا جو بیڑا گرک ہوا ہے پورے کے پورے سسٹم کا, وہ بھی شاید اس وجہ, دیکھیں اوور امپلائمنٹ تو ایک ون اسپیکٹ ہے, چلیں وہ تو کہیں نہ کہیں باقی بھی اداروں میں چل ہی رہا ہے. مین پرابلم مجھے جو لگتا ہے وہ وہاں سے ہوئی کہ جب آپ نے نااہل لوگ بھرتی کر لی. جی بالکل. ایک تو اوور امپلائمنٹ تھی, اوپر سے نااہل. وہی جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ایک پائلٹ ہے, ظاہر ہے آپ 250-300 پیسنجر کو اپنے کیری کر رہے ہو تو پیچھے کیا ہے, کچھ بالکل ایسی. بٹ دیکھیں صرف انہی کا نہیں ہے, ہمارے وہ فادر میرے یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو ہماری کٹلری آتی تھی PIA جو جہاز کے اندر, وہ ہماری اسٹیل کی ہوتی تھی.
اور वो कहते हैं कि ऐसे पैसेंजर्स भी थे वो चोरी करके भी ले जाया करते थे. तो ये देखिए दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीआईए का नुकसान जो है वो पीआईए के एम्प्लॉयज़ ने किया, वो लोगों ने अपने साथ खुद भी किया. जब मैं बर्न हॉल में था, मैं कभी कभी कराची ट्रेवल करता था बाय एयर, तो मैं देखता था कि मेरे साथ के कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ जो सीनियर्स हैं हमारे या कुछ जो पैसेंजर्स हैं वो लाइफ जैकेट्स चोरी करके ले जाया करते थे जहाज से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन. तो हालांकि ये तो एक क्रिमिनल एक्ट है बिल्कुल, बट ये है कि हमारे मुल्क में इसको और वो किसी काम की भी नहीं है, किसी काम की भी नहीं है लाइफ में, आई डोंट थिंक सो उसका कोई यूज है. तो वो लोगों ने भी तो फिर अपने साथ ज्यादती की है हमारे मुल्क में और अभी भी कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, कमिंग टू योर रियल स्टेट वाला जो सेगमेंट है, ये इसको थोड़ा सा टेक भी समझा जाता है कि टेक्निकल अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, ख़ास तौर पे जब से ये हाई राइज वाला आया है या जब से प्रॉपर प्रोजेक्ट्स आए हैं. आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि मेरा भी 20-22 साल से फादर का ताल्लुक जो है रियल स्टेट से ही है फैमिली में, और बाकी लोग भी काफ़ी कर रहे हैं, मैं भी इनडायरेक्टली इसी से मुंसलिक हूँ. पहले था कि बस जिसको कोई काम नहीं है ना, ठीक है, 5 मरले का प्लॉट लिया, 3 मरले का प्लॉट लिया, बनाना शुरू कर दिया. लेकिन अब की अगर मैं रियल स्टेट देखता हूँ, जिस तरह ऑफ कैमरा हमारी बात भी हो रही थी कि 2-3 बड़े प्रोजेक्ट हमारे भी चल रहे हैं, तो उसमें अब जितनी टेक्निकलिटीज़ है, बल्कि मैंने टीम के कुछ मेंबर से पूछा कि यार ये जो सारी चीज़ें हमने लिखी हुई हैं ये वाकई हो रही हैं, क्योंकि मैंने दुबई में देखा कि ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होती. कहते हैं कि भैया ख़ासतौर पे अगर हम लेट्स से सिक्योरिटी की बात करें बिल्डिंग के अंदर, वो कहते हैं भाई पहले होती थी सिंगल लेयर सिक्योरिटी सिर्फ दारों को दिखाने के लिए, अब हम 3-3 लेयर की एक्चुअली डिप्लॉय कर रहे हैं. तो आप क्या समझते हैं कि जितनी यहाँ पे एडवांसमेंट हुई है और जिस तरफ से अभी हाई राइज की तरफ जा रहा है, लाहौर की अगर पर्टिकुलरली बात करूँ, इस्लामाबाद और कराची ने तो पहले ही अडॉप्ट किया हुआ है इसको, वो तो आगे निकल गया. हाँ बिल्कुल. लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में कि ये नया कल्चर है. मैं 2016 में जब पाकिस्तान आया था तो उस वक्त मैं फैमिली में जब भी किसी से बात होती थी मैं कहता यार देख लीजिएगा आने वाले 5-7 साल में ना लाहौर में आपको जगह जगह मॉल्स नजर आएंगे. तो सारे उस वक्त कहते हैं तेरा दिमाग खराब, इधर कौन मॉल है, इधर तो वही ना 4-5 हमारी जो स्ट्रीट हैं उन्हीं को ही कहा जाता था कि यही शॉपिंग हब है. एम्पोरियम आया, उसके बाद पैकेजेस आया, अमाना आया, फिर देखते देखते अब इस वक्त देखें तकरीबन लाहौर के हर कॉर्नर के ऊपर छोटा बड़ा मॉल आपको नज़र आ ही रहा है. अभी कुछ बड़े जाइगेंटिक साइज के पाइपलाइन में भी हैं, जिसमें आई थिंक सो डॉल्फिन है या डॉल्फिन है क्या, वो कराची वाला जो है डॉल्फिन, हाँ डीएचए में बहुत बड़ा मॉल बन रहा है वो भी. तो उसके बाद अब मुझे जो नज़र आ रहा है ना, आगे आने वाले 5 से 7 साल में लाहौरी सिर्फ हाई राइज की तरफ जाना मजबूरी हो जाएगा. अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अभी भी वही कॉन्सेप्ट है, नहीं एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है. अपार्टमेंट तो ले लेते हैं लेकिन छत अपनी होनी चाहिए, वो ज़मीन अपनी और छत अपनी. जो रवाज है वो अभी तक खासतौर पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा है, खास तौर पे ये पंजाब के अंदर बिल्कुल है कि जी छत होनी चाहिए अपनी. लेकिन अभी सर जिस तरह आबादी हमारी बढ़ गई है और जिस तरह से महंगाई होना शुरू हो गई है, अब आई थिंक सो कि आने वाले टाइम में हमारे पास ऑप्शन नहीं सिर्फ हाई राइज बचती है, वर्टिकली जाना पड़ेगा. अच्छा ये तो है, बिल्कुल है, एंड आई एग्री विद यू. आप समझ लें कि तकरीबन 10-12 साल पहले आई स्टार्टेड माई जर्नी अराउंड 2010 एंड 11, तो उस वक्त भी इसको कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाया करता था. आप ये देखेंगे अगर बिल्डर को, प्रॉपर्टी एजेंट को कोई इतना अच्छा प्रोफेशन नहीं समझा जाता था. इवन मैंने जब स्टार्ट किया और उसके बाद फिर मैंने फैसला किया कि मैं 2-3 साल जब मैंने ऑन रोड काम किया तो फिर मैंने कहा मैं अपना ऑफिस एक बनाता हूँ. तो जब मैंने ऑफिस भी बनाया तो लोगों ने मुझे यही कहा कि यार ये कोई काम है, ये तो कोई वाइट कलर काम करो, आप अमेरिका से पढ़ के आए हो. लेबल था सर ठेकेदारी का, ठेकेदारी का लेबर था या बिल्डर का था कि यार जो कुछ नहीं कर सकता, जैसे आपने कहा उसको ये कर ले. तो मुझे भी लोगों ने डिस्करेज किया कि यार ये वाइट कलर काम नहीं है, आप इसको वाइट कलर करें, कोई छोड़ दें ये काम, कोई बिजनेस करें. तो आई थॉट टू माई सेल्फ कि यार मैं इसी को वाइट कलर बना लूंगा, मेरा अपना ऑफिस होगा. बट इवेंचुअली देखें आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक जो आखिरी 5-7 साल हैं, जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया ना, इसने बहुत चेंज किया है रियल स्टेट की इंडस्ट्री को पाकिस्तान में. क्योंकि आप देखें उन्होंने देखा कि दुबई में कैसे काम हो रहा है, यूरोप में कैसे काम हो रहा है, यूएस, कनाडा, इंग्लैंड में कैसे काम हो रहा है, गल्फ में कैसे काम हो रहा है. तो हम लोगों ने उससे सीखा है, जो कि अच्छी चीज़ है और बड़ी जल्दी अडॉप्ट किया है. हमारे मुल्क में ना थोड़े से लॉ एंड ऑर्डर के भी मसले मसाइल हैं. और यहाँ पे देखें, यहाँ पे यही है कि जी जो ज़्यादा लोग रियल स्टेट के बिजनेस में आते हैं ना, वो आते इसलिए हैं कि एक तो ये लुक्रेटिव बहुत ज़्यादा है और दूसरा ये है कि आपको अपने पैसे की सिक्योरिटी बहुत है. बिल्कुल. अगर आपने घर भी बनाना है, घर बना के सेल भी करना है, छोटा या बड़ा, तो आप तब तक बेचेंगे नहीं जब तक आपको पैसे पूरे नहीं मिल जाते. तो आपने रिकवरी करने किसी के पास नहीं जाना. हाई राइज भी जो लोग बना रहे हैं वो आपने बेचनी है चीज़, लोगों ने आपको पैसे देने हैं, जब भी आपने उनके बाद जाके उनको डिलीवर करना है. और जो लोग अपने टाइम पे डिलीवर कर देते हैं, आप भी जानते हैं, हमें भी पता है, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत ऊपर चली जाती है. तो हमारी जो इवॉल्व हुई है रियल एस्टेट की इंडस्ट्री और भी तेज़ी से होगी. अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती नहीं है, प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, कारोबार में मंदा आ जाता है, लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो इसलिए जो है वो बिज़नेस जो है वो डाउन हो जाता है. बट वर्टिकल लिविंग की तरफ लोगों को जाना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ रही है, ज़मीन की प्राइस जिस तरह बढ़ रही है,
لوگوں کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہونی. کراچی میں تو بہت پہلے ہی لوگ اس کو اڈاپٹ کر چکے ہیں, اسلام آباد میں بھی بہت پہلے کر لیا تھا, لاہور سے تو پہلے ہی کر لیا تھا. تو لاہور میں بھی لوگوں کو کرنا پڑے گا. اب 3 مرلے 5 مرلے کا گھر کروڑ سوا کروڑ 1.5 کروڑ سے کم کا نہیں مل رہا. بالکل ایسے ہی. اچھا, اس میں جو مجھے ابھی کچھ ایشوز نظر آ رہے ہیں نا ابھی, بلکہ میں کافی دفعہ اس پہ ڈسکس بھی کی ہے, اپنی ٹیم سے بھی ڈسکس کرتا رہتا ہوں کہ ابھی بہت سارے جو لاہور میں پروجیکٹ بن رہے ہیں نا, وہ صرف اپنی بلڈنگ کی حد تک تو دے آر جسٹ ٹیکنگ کیئر آف ایوری تھنگ, لیکن وین اٹ کمز ٹو آؤٹ سائڈ, کیونکہ دیکھیں بلڈنگ کے نیچے بھی تو لوگوں کی وہ بننی ہے نا, ایمینٹیز بننی ہے. اب جس طرح پارکنگ کا ہے, سیوریج کا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ لیٹس سے ایک بلڈنگ کے اندر اگر 500 یا 600 اپارٹمنٹ ہے, تو وچ مینس کہ یو ٹاکنگ اباؤٹ 600 فیملیز. ٹھیک ہے, اب 600 فیملیز اگر ہم ہورزونٹل دیکھیں تو اچھے خاصے ایریا میں آتے ہیں. اب آپ اپنی بلڈنگ کی حد تک تو سیوریج کو کور کر لیں گے, بٹ وٹ اباؤٹ دا گورنمنٹ فیسلٹیز, اس کو کس طرح سے کیٹر کریں گے؟ اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں سب سے بڑا لاہور میں پرٹیکولرلی یہ پرابلم آنے والا ہے اور آنا شروع ہو گیا. اب دیکھیں, اب ایل ڈی اے میں ڈفرینٹ ایریاز میں انہوں نے اجازت دے دی کہ 40 فٹ کے روڈ کے اوپر آپ گراؤنڈ پلس 6 یا گراؤنڈ پلس 8 یا 11 بھی بنا سکتے ہیں. اب اگر آپ کے تینوں سائڈوں پہ گھر ہے, ایک 40 فٹ کی روڈ پہ, تو آپ بیچ میں بلڈنگ بنا سکتے ہیں. وہ روڈ تو 40 فٹ کی ہے, بیسمنٹ آپ نے ایک بنانی ہے, اس کے اندر اگر 50 اپارٹمنٹ بھی ہیں اور 50 فیملیز بھی رہتی ہیں, تو ہر فیملی کے پاس تو 2-3 گاڑیاں تو ہیں. تو وہ 2-3 گاڑیاں تو بلڈنگ میں ایڈجسٹ نہیں ہوں گی, وہ 100-150 باہر روڈ پہ ایڈجسٹ ہوں گی. پھر لوگوں کو جو ہے ابھی ورٹیکل میں رہنے کی تھوڑی سی تمیز بھی سیکھنی ہے یہاں پہ, کہ وہاں اوپر سے کچرا نہ پھینکیں. سیم کے بھی ایشوز ہوتے ہیں, اگر کسی کے نیچے والے کے اپارٹمنٹ میں آ جائیں تو وہ اس کے ساتھ اتنی جو ہے وہ کولیبریشن کریں کہ وہ اس کو ریکٹیفائی کروا سکیں. ایک کمیونٹی لیونگ بھی تو ہم لوگوں کو تھوڑی سی سیکھنی ہے. بھجن ابھی ہوا ہے بیریا میں, ہمارا ایک چھوٹا سا پلازا ہے, اس میں 3rd فلور کے اوپر ایک واش روم کے اندر جو اندر رہ رہے تھے بچے, ان کی غلطی کی وجہ سے وہ سیپیج آئی ہے, پوری بلڈنگ کا بیڑا گرک ہو گیا. تقریباً میرا خیال ہے کچھ چوتھا ہفتہ ہے, ابھی تک اس کی مینٹیننس چل رہی ہے, 8 سے 10 لاکھ روپے اس پہ لگ چکا ہے, صرف ایک چھوٹی سی مسٹیک. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ہمیں کمیونٹی لیونگ سیکھنی ہے, ہمیں بھی تو ایز اے نیشن ایوالو ہونا ہے, تھوڑی سی تمیز سیکھنی ہے, ایک دوسرے کے لیے کمپرومائز کرنا ہے. باہر گلف میں, یورپ میں, ویسٹ میں, ہر جگہ پہ لوگ چھوٹی بلڈنگز میں رہتے ہیں, جہاں پہ 20 اپارٹمنٹس کی بلڈنگ ہے, 5 اپارٹمنٹس کی بلڈنگ ہے, 50 اپارٹمنٹس کی بلڈنگ ہے. کمیونٹی لیونگ ہے, لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے ساتھ کون رہتا ہے, کون آ رہا ہے, کچرا نہیں پھینکتے. آپ یہاں پہ لفٹ میں جائیں تو لوگوں نے کچرا پھینکا ہوتا ہے لفٹ میں, سگریٹ پھینک کے لفٹ کے اندر ہی بجا کے پھینکا ہوتا ہے. تو جاہلیت کا جو ہے وہ تو کوئی معیار ہی نہیں ہے پاکستان میں, اینڈ وی آر کرپٹ ٹو دا کور. مطلب ہم ہر طرح سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ یار سگریٹ پی کے لفٹ میں کون بجھاتا ہے اور چھوڑ کے چلا جاتا ہے, مطلب یہ تو حد ہے جہالت کی. تو اگر کمیونٹی لیونگ میں بھی لوگ یہ کریں گے تو فیملیز اوپر نیچے ہوں گی, تو اڈاپٹیشن کیسے آئے گی؟ تو یہ سیکھنا پڑے گا ہمیں, ایز اے کمیونٹی بھی سیکھنا پڑے گا, اور ڈیولپرز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بلڈنگس کو مینٹین کریں, جیسے ہم بھی ڈیولپ کرتے ہیں. آپ بھی بتا رہے تھے کہ آپ کے بھی کچھ ہیں, تو اس میں اگر ہم لوگ بھی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے, بٹ رسپانسبلٹی لینے کے ساتھ ساتھ کمیونٹی نے بھی تو ایوالو ہونا ہے. اور جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے, تو ہمیں گورنمنٹ کو اچھے بائی لاز بنانے ہیں, اچھے ان کو چاہیے کہ وہ ایک کمیونٹی لیونگ اسٹینڈرڈس بنائیں. اگر وہ بلڈنگ اس کو میٹ کر رہی ہے تو تبھی جو ہے وہ وہاں پہ الاؤ کرے کہ بننا ہے. ادروائز تو دیکھیں گارڈن ٹاؤن میں, ماڈل ٹاؤن میں, گلبرگ میں گھروں کے بیچ میں بلڈنگز بن جائیں گی 2-4 کنال کی, تو جو ساتھ آپ کی رہنے والے جو پرانے لوگ ہیں جو 4 کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں, ان کی تو لائف اسٹائل بالکل ڈسٹرب ہو جائے گا, سیکورٹی ختم, آپ کی پرائیویسی ختم, ہر چیز آپ کی وہی. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی نا ابھی پارکنگ والی, سر یہ تو وہ ایشو ہے کہ اب گاڑی ہے تو لگانی تو پڑے گی. بالکل. اب وہ جہاں پوری گلی میں 40 گاڑیاں لگ رہی تھی, وہاں پہ اس ایک چھوٹی سی بلڈنگ 2 کنال یا کنال کی بلڈنگ کے آگے اگر 100 گاڑی کھڑی ہے تو کہاں لگائے گا وہ؟ تو ایونچولی پورے کے پوری وہ جو پوری کمیونٹی ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. اس کے علاوہ پھر سیوریج کے ایشوز آئیں گے. پھر آپ نے جو گاربیج کی بات کی, اس میں ابھی بلڈنگس میں نہیں اس طرح سے آ رہا. تو اس ساری چیز کے اوپر لوگوں کو گاربیج شوٹ استعمال کرنا نہیں آتا یہاں پہ. بالکل ایسے ہی ہے, وہ اس کے اندر پانی پھینک دیتے ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں پھینک دیتے ہیں, حالانکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے گاربیج بیگ کو پھینکنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی. اور میرے خیال میں وہ ابھی سے اگر اس کو کنٹرول کریں گے تو شاید آگے جا کے ہمارے لیے مسئلے نہیں آئیں گے. ابھی جس طرح کچھ 2 سال پہلے کی بات ہے, کوئی ایل ڈی اے کا نیا لا آیا, انہوں نے کہا جی جتنی پرانی بلڈنگ ہے ان کے اندر وہ سارے جو فائر والا جو ہے ایمرجنسی ایگزٹ, وہ ساری چیزیں 100% امپلیمنٹ کروائیں. بھائی اب ایک بلڈنگ ہے, وہ ایک کنال کی بنی بلڈنگ ہے, اس کے اندر پچھلے کو 20 سال سے بلڈنگ بنی, اس میں ایمرجنسی ایگزٹ اگر اس وقت نہیں رکھی گئی, آج وہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ وہ تو بلڈنگ توڑنی پڑے گی ان کو, پورے کے پورے جتنے اپارٹمنٹ ٹاپ ٹو باٹم وہ سارے کے سارے ڈسٹرب کرنے پڑیں گے. اب یہ لا امپلیمنٹ ہو رہا ہے, اس وقت کیوں نہیں تھا؟ حالانکہ یہ چیزیں تو شروع سے ہی ہیں. اچھا, اب لا تو امپلیمنٹ ہو گیا, بٹ دیکھیں اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ لا تو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں فار ون ٹائم, وہ تو پھر ایکسپائر ہو جاتے ہیں. آپ کے جو فائر ہائیڈرنٹس ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں, ان کو چیک کرنے کوئی نہیں آتا. اور جب خدا نہ خاصہ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے اس طرح کا, تو پھر وہ پرابلمز آتی ہیں, کیونکہ آپ پہلی دفعہ تو آپ نے امپلیمنٹ کر دیا, بٹ آپ نے ریگولیشن بھی تو رکھنی کہ آپ 6 مہینے بعد یا سال بعد یا کوارٹرلی جا کے اس بلڈنگ میں
مینیج کریں اور دیکھیں کہ یار جو انہوں نے فائر ہائیڈرنٹس رکھے ہوئے ہیں وہ اپنے اپ ٹو ڈیٹ ہیں کہ نہیں ہیں. بالکل. بٹ ایکسٹنگوشرز جو ہوتے ہیں وہ بھی سارے جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں. ہائیڈرنٹس تو خیر ہمارے یہاں پہ اتنے لگتے نہیں ہیں, بٹ فائر ایکسٹنگوشرز ہی ہوتے ہیں بلڈنگ کے اندر, تو وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں, وہ یوزیبل نہیں ہوتے, فائر بلینکٹس نہیں ہوتے, فرسٹ ایڈ کٹس نہیں ہوتی. تو کوارٹرلی اس کو چیک کر لیں, 6 منتھلی کر لیں. بٹ اگین ایسا ہے کہ گورنمنٹ کا جو بھی ادارہ آ کے کرے گا وہ کرپشن اللہ معاف کرے یہاں پہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ پھر 200-400 اور 500 روپے 1000 روپے لے کے وہ چلے جاتے ہیں, اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں, اور پوری بلڈنگ اور جو ہے وہ جو ہیومن لائف ہے وہ پوری اسٹیک پہ ہوتی ہے, بچے رہتے ہیں, فیملیز ہوتی ہیں, تو مس ایپس ہو جاتے ہیں. ابھی شاید اتنا ایشو نہیں آئے گا, لیکن دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں نا یہاں پہ یہ آج کے لیے نہیں ہے. بالکل آج تو برانڈ نیو بلڈنگ ہے, اس کو جتنا بھی ابیوز کر لو یہ 20-25 سال نکالی جائے گی. بات ہو رہی ہے آج سے 25-30 سال بعد کی. اب کراچی کی اگر ایگزامپل لے لیں, آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بعد میں کیا ہے پھر صرف وہ 4 دن جو ہے نیوز کی زینت بنتی ہے وہ بلڈنگ, اس کے بعد ختم, بس ٹاٹا بائی بائی, کوئی چکر ہی نہ کوئی فیکٹری کو پوچھنے والا نہ کوئی بلڈنگ کو. تو میرے خیال میں ہمیں جو ہے تھوڑا سے ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے ایز اے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن, اور 25-30 سال 40 سال آگے کی بات سوچنی ہوگی. ٹھیک ہے, جس طرح ابھی ایک اچھا اقدام یہ ہوا ہے کہ جتنی گرین لینڈ تھی اس کے اوپر سوسائٹیز کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. بٹ آپ یہ دیکھیں نا, وہ کالا شاہ کاکو اور مرید کے تک جو ہے وہ لاہور کی سوسائٹیز پہنچ چکی ہیں, تو وہ گرین ایریاز ہی ہمارے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ہاں بالکل, وہ سارے گرین ایریاز پہ بن رہی ہیں. لاہور میں تو چلیں اب جگہ ہی نہیں بچی, برکی تک BRB تک تو DHA پہنچ گیا ہے, اور ادھر جو ہے وہ رائون روڈ بھی ہم نے ساری استعمال کر لی. اب ہم کالا شاہ GT روڈ کی بیلٹ پہ جا رہے ہیں, تو وہاں بھی ساری جو جتنی بھی سوسائٹیز بن رہی ہیں وہ ساری گرین بیلٹ کے اوپر بن رہی ہیں. اب اس پہ پرابلم یہ آ رہی, 2 مجھے جو میجر ایشو نظر آتے ہیں. ایک تو جو وہاں پہ فارمر تھا وہ نیتاً ہی کھوٹا ہو چکا ہوا ہے, وہ کرنا ہی نہیں چاہتا, وہاں پہ کراپس لگانا ہی نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے بھائی 1 ایکڑ بیچوں گا, ایک آپ کی لینڈ کروزر آئے گی, ٹھیک ہے, ایک اچھا سا عالی شان گھر آئے گا لاہور کے اندر, اس کے بعد سکون. اب پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے نہیں, ایک جاننے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ہر کوئی 4-5 سال کے بعد 1 ایکڑ بیچتے ہیں. اس 1 ایکڑ کے عوض وہ لیتے ہیں پیچھے جا کے بیک پہ جا کے 1 ایکڑ لے لیتے ہیں, 1 ایکڑ کے بدلے 1 ایکڑ لے لیتے ہیں. جو اوپر والا جو ان کو بچتا ہے 8-10 کروڑ روپیہ, اس سے اگلے 5 سال نپ کے عیاشی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر 5 سال بعد وہی فیز آتا ہے, پھر 1 ایکڑ بیچتے ہیں, ان کی ساری زمین مین پہ آ گئی ہے, پھر وہ پیچھے لے. اچھا وہ دیکھیں اچھا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ پیچھے والی بھی جب تک میری یہ آگے والی ختم ہوگی پیچھے والی بھی ہو چکی ہوگی, پیچھے لے ہی جا رہے ہیں اپنی زمین, اور جو پیسہ بچ رہا ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا نا کہ اس وقت دیکھیں فارمر جو ہے وہ اس کو گورنمنٹ بھی نہ پا رہی ہے, فل دبایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب جس طرح بھی گندم چل رہی ہے, گندم کے آپ دیکھ لیں کیا, تو دیکھیں وہ بھی تو ریئل اسٹیٹ کا ہی بزنس کر رہے ہیں, بٹ اسی لیے جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہمارے ملک میں بدنام ہو گئی. انفارچونیٹلی ریئل اسٹیٹ کو ایک پرابلم سمجھا جاتا ہے جی, بٹ اگر دیکھا جائے تو ریئل اسٹیٹ از ناٹ اے پرابلم. ریئل اسٹیٹ تو ایک اپرچونیٹی کے طور پہ ہو سکتی ہے, امپلائمنٹ نکلتی ہے. جتنا پروفٹ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے اندر ہے دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. سر اسی میں تو پرابلم ہوئی ہے نا. آپ دیکھیں جو ہمارے فیکٹری اونرس تھے جی, ہمارے جتنے بڑے بڑے بزنسز تھے وہ سب بند کر کے کرائے کھا رہے ہیں, یا انہوں نے ساروں نے ادھر انویسٹمنٹس کر دی ہوئی ہیں. اب آپ خود دیکھیں کہ لیٹ سے ایک آج سے 20 سال 25 سال پرانا ایک بزنس تھا, انہوں نے وہ بزنس ٹھپ کیا, وہ ساری اپنی پراپرٹی بیچ کے انہوں نے رینٹل انکم کی طرف آگے, انہوں نے تو جو کرنا تھا کر لیا. اب جسٹ تھنک اباؤٹ دا نیکسٹ جنریشن, جو ان کے بچے ہیں, کیا وہ کام کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. ان کو بیٹھے بیٹھے گھر میں فری کا پیسہ آ رہا ہے. بٹ وہ دیکھیں وہ تو یہی کہتے ہیں نا, the first generation makes it, the second enjoys it and the third destroys it. لیکن ادھر سیکنڈ ڈسٹروائے کرنے پہ آ گئی ہے نا, وہ ذرا ہمارے ہم فارورڈ تھنکنگ والے لوگ ہیں, ذرا جلدی ہو گیا. وہ دیکھیں وہ ریئل اسٹیٹ میں تو اسی لیے لوگ انویسٹ کرتے ہیں نا کہ ان کو پتہ ہے انویسٹمنٹ سیکیور ہے. میرے جیسے آپ کے ساتھ بزنس میں پیسے انویسٹ کر دیں گے تو پتہ نہیں سیکورٹی اس طرح ملے گی کہ نہیں ملے گی. بٹ کمنگ بیک اگین, گورنمنٹ اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ ایسے ایونیوز کریٹ کرے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ صرف ریئل اسٹیٹ ہی ہمارے لیے ایک سیکیور انویسٹمنٹ نہیں ہے. جو بڑا بزنس مین ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس لے لیتا ہے, وہ بینک میں TRDs رکھوا لیتا ہے, یا وہ اپنے لیے پلاٹس وغیرہ خرید لیتا ہے DHA میں یا کہیں اور, یا گرین لینڈ خرید لیتا ہے کہ یار یہ میں رکھ لوں گا, ایکڑ میرے کام آئے گا. بٹ گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے, گورنمنٹ کو جب پتہ ہے کہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ نے ایونیوز کریٹ کرنے ہیں, ایز آف بزنس کریٹ کرنی ہے, کہ وہ بجائے ایک فیکٹری لگائی ہے یا میں نے 2 ہائی رائز بنائے ہیں تو میں کہیں پہ پلاٹ لے کے رکھوں, میں کیوں نہ تیسری جگہ پہ دوبارہ جا کے انویسٹ کروں. تو ایز آف بزنس پاکستانی گورنمنٹ نے کریٹ کرنے ہیں. بٹ یہاں پہ ہوتا انفارچونیٹلی یہ, جیسی کوئی گورنمنٹ چلتی ہے 3 سال کے بعد وہ چلی جاتی ہے. 98 سے تو ہمیں ہوش ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. ایون 90s میں تو اپ اینڈ ڈاؤن لگا ہوا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا, وہ آتے چلے. پھر 99 میں پرویز مشرف آئے, 10 سال وہ 8 سال وہ رہے. اس کے بعد سے بھی آپ دیکھ لیں 5 سال گورنمنٹ نہیں رہتی, وزیر اعظم چینج ہو جاتا ہے, تو پوری جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ اس کی وجہ سے خراب ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بزنس مین پھر کیا کرے, اس کے پاس کوئی اور ایونیو نہیں اپنی انویسٹمنٹ سیکیور کرنے کا, تو وہ چلا جاتا ہے. تو ریئل اسٹیٹ کو پرابلم ہم بنا لیتے ہیں, بٹ ریئل اسٹیٹ تو اپرچونیٹی ہے پاکستان میں. یہ ہمیں جو ہمارے اکنامک کرائسس ہے پاکستان کا, اس سے یہ باہر نکال سکتا ہے. جو ہماری امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے
یہ اس سے ہمیں باہر نکال سکتا ہے. بس گورنمنٹ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اس کو ایک ڈیموگرافک طور پہ مارک کرنے ایریاز کہ ہم کہاں کہاں پہ کیا کام کر سکتے ہیں, اور وہ وہاں پہ بے شک جو پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کریں, ان کو سبسڈیز دیں, وہاں پہ لاز ایسے بنائیں کہ وہ آپ کو ٹیکس ریفارمز بھی اس کے اندر کریں, جو ہماری میجر امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے وہ اس کے اندر وہاں پہ ہمارا سالو ہو سکے, ہماری جو انکم جنریشن ہے وہ ریئل اسٹیٹ سے نکل سکتی ہے. اور یہ جو ہر تیسرا چوتھا بندہ ریئل اسٹیٹ کے آ رہا ہے, کوئی بری بات نہیں ہے آنا, بٹ اگر ہم اس کو ایک ایز این انڈسٹری بنا لیں تو چیک اینڈ بیلنس ہو. دیکھیں ٹیکس تو ابھی بھی ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر, بٹ اس کے اندر ٹیکس اوائڈنس بھی ہے, لوگ ٹیکس اوائڈ کر لیں, ٹیکس کلیکشن نہیں ہے. جب یہ ساری چیزیں گورنمنٹ اگر کرنے میں, اور اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے, اب تو ایل ڈی اے نے سی ڈی اے نے اپنے ایک آن لائن وہ بنا لی ہیں, پورٹلس بنا لی ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی سوسائٹی ہے کون سی نہیں ہے. لوگوں کو لیے آسانی پیدا ہوتی جا رہی ہے, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا آگے دور ہے. اگر 1-1.5 سال کے اندر گورنمنٹ اس کو ہر صوبہ اپنے طور پہ اس کو مینیج کر لے تو آئی تھنک ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان میں ایک بالکل آپ سمجھیں کہ ایک ریولیوشنائز کر سکتی ہے ہماری اکانومی کو. اس میں نا ڈاکٹر صاحب اس کو ریگولائز بھی کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے. ابھی دبئی چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, انگلینڈ چلے جائیں, دنیا کے کسی کونے میں ایسا نہیں ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے وہ وداؤٹ پراپر ڈگری جو ہے اس میں آ سکتا ہے. چلے یہاں ڈگری نہیں تو ایٹ لیسٹ ایک چھوٹی سی سرٹیفکیشن ہی کر دیں, ہو سکتا ہے. بٹ آپ دیکھیں نمبر ایشو ہو جائے. ہوتا کیا ہے منیر بھائی, یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کرتے, آپ ریئل اسٹیٹ میں آ جائیں. لوکریٹو اتنی ہے کہ آپ کو پتا ہے میں نے 2 ڈیلیں کر دی, میرا 2 مہینے کا خرچہ نکل آنا ہے. تو لیزینس بھی تو ہے ہمارے لوگوں کی اپنی کہ یار کوئی کام نہیں آتا, چلو یہ کام کر لیں. جب گورنمنٹ اس کو ریگولرائز کرے گی, چیک اینڈ بیلنس رکھے گی, آپ کو اپنے پاس رجسٹریشن بنا لے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کا یا ڈیولپرس کی تو چلیں پھر بھی ہے, آپ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل سے کروا سکتے ہیں. آباد میں آپ جاتے وہ ریپوٹیبل آپ کی ہیں, وہ چیمبر آف کامرس میں لوگ چلے جاتے ہیں, کنسٹرکشن ایسوسیشن پاکستان ہے اس میں لوگ چلے جاتے ہیں. بٹ پراپرٹی ایجنٹس کا, اچھا پراپرٹی ایجنٹس جو ہیں وہ میرے خیال ہے جو پوری ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری اس میں شاید ٹوٹل میرے خیال سے 5 یا 7% ہی ہوں گے, یا میکسیمم 10% ہوں گے, وہ اس سے زیادہ نہیں ہے. اگر ان کو ہی صرف دیکھیں کتنا کمیشن ہے, وہ بالکل ٹیکس نیٹ سے باہر ہے کمیشن. اگر ان کو ہی ریگولرائز کر لے, اگر ان کو لے آئے کہ جی کوئی بھی, اگر مجھے اور آپ کو بتا دیا جائے کہ جس کے پاس گورنمنٹ کا یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے آپ اس سے پراپرٹی مت لیں, جی بالکل ایسے, تو بہت سارے لوگ ہیں نہیں لیں گے. ایسے ہی ہے. اس کے اوپر آپ ٹیکس نیٹ لگا دیں کہ یار آپ نے پراپرٹی. اسی طرح ڈیولپرز ہیں, اسی طرح لینڈ اونرز ہیں, اسی طرح کانٹریکٹرز ہیں, گورنمنٹ کے کانٹریکٹرز ہیں. آپ گورنمنٹ کا بھی ہم کچھ تھوڑا سا کام کرتے ہیں, آپ دیکھ لیں کتنی کرپشن ہے اس کے اندر. مطلب اس میں بھی دیکھیے نا, اس ایک ریئل اسٹیٹ کی اراؤنڈ اگر دیکھا جائے 25 سے 30 ڈفرینٹ آگے جو سب ڈومینز ہیں اس کی, چاہے وہ آپ کا سیمنٹ ہو, بجری ہو, آپ کا جو ہے اسٹیل ہو, آپ کا ایلومینیم, برکس ہیں, بلاکس ہیں, اتنا کچھ ہے. 25 سے 30 انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں سر اس کے ساتھ. آپ ایک گھر بنائیں اس کے اندر 100 انڈسٹریز زیادہ کام کرتے ہیں. میں اکثر یوٹیوب فیس بک پہ دیکھتا ہوں لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی ریئل اسٹیٹ نے تباہ کر دیا پاکستان کو, ریئل اسٹیٹ. آئی فیل پٹی کہ ان لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے کیا, اس کے اندر پوٹینشیل کتنا ہے. دبئی ریئل اسٹیٹ سے اٹھا ہوا ہے, ویسٹ یورپ, نیو یارک, اتنے بڑے بڑے شہر ہیں وہ سارے ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے اٹھے ہیں. پاکستان میں آپ صرف لاہور کی بات کر لیں, پاکستان میں سب سے اچھا انفراسٹرکچر جو ہے وہ لاہور کا ہے. تھوڑی سی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, لوگ سارے لاہور آ کے کام کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ پراپرٹی کی اتنی ہائپ ہوگی, تو ڈیموگرافک چینج تھوڑی سی گورنمنٹ لے آئے, تھوڑا سا ریگولرائز کر لے, لوگوں کو سپورٹ کرے, ایز آف بزنس کرے, تو آئی تھنک ریئل اسٹیٹ جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ہو سکتی ہے, خاص طور پہ امپلائمنٹ دینے میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے یہ ابھی جملہ یوز کیا نا, ایز آف ڈوئنگ بزنس, آئی تھنک سو یہ سارے مسائل جتنے ہمارے اس وقت ایز اے اکانومی, ابھی اس پہ آگے جا کے بھی بات بھی کرتے ہیں کہ پوری کنٹری کے اس وقت جو مسائل ہیں نا وہ اس سے حل ہو سکتے ہیں, کیونکہ انٹرپرینورشپ جو ہے بالکل وہ اس کو فروغ ہی صرف ایز آف ڈوئنگ بزنس سے ملنا ہے. اگر اب دبئی میں کیا ہے سر, ٹرکی میں کیا ہے, ایون یو ایس میں کیا ہے, یو کے میں کیا ہے, یہاں سے بیٹھ کے, پاکستان سے بیٹھ کے, اس آفس سے بیٹھ کے آدھے گھنٹے کے اندر آپ کی یو کے کی کمپنی بنتی ہے, یو ایس کی کمپنی بنتی ہے. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں آدھا گھنٹہ تو آپ نے زیادہ بول دیا, 5 منٹ میں بنتی ہے, اور وہ فوراً آپ کو لیٹر بھیجتے ہیں انکارپوریشن کا. ایگزیکٹلی 12 پاؤنڈ کے اندر آپ کی یو کے کی کمپنی یہاں سے بنتی ہے, $250-300 میں یو ایس کی اسٹیٹ کی کمپنی بنتی ہے یہاں سے بیٹھ کے, حالانکہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان میں آج آپ کمپنی بنوانے چلے جائیں, ٹھیک ہے, پہلی چیز تو آپ کو سمجھ ہی نہیں لگنی کہ بھائی کس کس سے جانا کس کے پاس ہے, جانا کس کے پاس ہے. اب اگر آپ اپنے وکیل کے پاس بھی جاتے ہیں تو ان کو بھی انفارچونیٹلی ساری انفارمیشن نہیں ہے, کیونکہ آئے دن کچھ نہ کوئی نئی بیچ میں گنجل ڈال دیے جاتے ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں, ٹھیک ہے, اس سے جتنے یہ ینگ بچے نکل رہے ہیں یونیورسٹی سے, اسکولوں سے, کالجوں سے, آئی تھنک سو ان کے لیے ایک روڈ میپ بنے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر آگے جب ایک بندے کو پتہ ہے, دیکھیے ٹیکس سارے دینا چاہتے ہیں, جب ان کو پتہ ہوگا نا کہ یار اس میں مشکل نہیں ہے. اب ٹیکس کا جیسے ہی ورڈ ہمارے ذہن میں آتا ہے نا, سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے,
یہ نہیں آتا کہ یار یہ دینا پڑेगा, یہ آتا ہے بھجن پھنس جاؤں گا. کامن یہ سب کی ایک ہی تھاٹ ہے کہ یار میں پھنس جاؤں گا, نظروں میں آ جاؤں گا. اور ایون آپ کے جو لیگل لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ بھی آپ کو یہی کہتے ہیں کہ یار بھجن آپ پھنس جائیں گے اس میں, اور حقیقت بھی یہی ہے بھائی. آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں, ٹھیک ہے, ہر بندہ آپ کو ٹیکس دینا چاہتا ہے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو کہ ٹھیک ہے اگر آپ ٹیکس نہیں دے رہے تو یہ آپ کو ہے. اب ٹیکس پیئر اور نان ٹیکس پیئر میں آپ بینیفٹ دیکھ لیں کتنے کا ہے, نہ ہونے کے برابر. دیکھیں سارے جو انٹرپرینیورز جو بننا چاہتے ہیں اور جو ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ ٹیکس دیے بغیر ہم ایز اے انڈیویجول گرو ہی نہیں کر سکتے یا ایز اے کمپنی گرو نہیں کر سکتے. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ لوگ ٹیکس تو بالکل دینا چاہتے ہیں بٹ ٹیکس دے کے وہ پھنسنا بھی نہیں چاہتے. جی ایسے ہی. تو اوبیسلی دین کمنگ بیک ٹو ساری باتیں جو ہے وہ حکومت پہ ہی آتی ہیں کہ وہ کیا ایسا اقدام اٹھائیں گے کہ وہ ایز آف بزنس جنریٹ کریں. یا کبھی ریئل اسٹیٹ میں ایمنسٹی لے کے آ جاتے ہیں, یا کبھی اس پہ ٹیکس زیادہ لگا دیتے ہیں, یا کبھی کسی اور انڈسٹری پہ زیادہ لگا دیتے ہیں. تو آئی تھنک اگین اٹ کمز بیک ٹو پولیٹیکل اسٹیبلٹی. ابھی دیکھیں نا کچھ چیزیں اچھی بھی, جہاں پہ اتنی ہم نیگیٹیوٹی کی بات کریں, کچھ چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں. ابھی ہمارا جو لاہور اسکائی والا پروجیکٹ ہے اس کے اندر 2 فلور ہیں 2.5 لاکھ اسکوائر فٹ کے. وہ ہے آئی ٹی زون کے نام سے, آئی ٹی پارک اس کو ڈکلیئر کیا گیا گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے. وہ پراپر اس کی اپروول ہوئی ہے, اس کی فیسیں پے ہوئی ہیں. اب اس میں بینیفٹ کیا ہے, یہ پورے پنجاب میں تقریباً میرے خیال 17 یا 18 بننے جا رہے ہیں اس وقت. عارف اکریمی کے بعد لاہور میں یہ پہلا ہوگا, ٹھیک ہے, پرائیویٹ, کیونکہ وہ عارف اکریمی تو گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے. اس کے اندر بینیفٹ کیا ہے تیمور بھائی, 10 سال تک, جس دن وہ وہاں پہ موو کرے گا بلڈنگ بننے کے بعد, 10 سال تک آپ آئی ٹی یا ٹیکس سے آپ کا تعلق ہے. آپ وہاں پہ اپنا آفس بنائیں, 10 سال تک ایبسلوٹلی 0 ٹیکس آپ کو دینا ہے. اب اس طرح کے 17 یا 18 زون بن رہے ہیں آئی ٹی پارک کے نام سے. اب جب دیکھیں میں خود ایک آئی ٹی سے میرا تعلق ہے, جب مجھے پتہ چلے گا کہ یار مجھے 100% ٹیکس کی ٹینشن ہی نہیں ہے اور گورنمنٹ کے نیٹ میں بھی میں ہوں, 0 ٹیکس مجھے پے کرنا ہے, تو میں کیوں نہیں جاؤں گا وہاں. بالکل, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ اچھے اقدامات ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, اور اس میں ڈیولپر بھی ساتھ کولیبریشن کر کے یہ کر رہے ہیں. اس کا منیمم آئی تھنک 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ اسکوائر فٹ ایریا آپ کے پاس ہونا چاہیے, تو آپ اپنے اس زون اس اپنی جگہ کو ڈکلیئر کروا سکتے ہیں. اب ہم نے کروایا اس میں 2.5 لاکھ اسکوائر فٹ. اب 2.5 لاکھ اسکوائر فٹ میں ہمارے پاس 80% منیمم جو ہے وہ کمپنیز آئی ٹی اور ٹیکس سے ہونی چاہیے. اگر اس سے زیادہ آتی ہیں, کم آتی ہیں, تو وہ ہمارا آئی ٹی زون سے آؤٹ ہو جائے گا. وہ دیکھیں آپ نے یہ کہا کہ اس میں لوگوں کو ایز آف بزنس ہوگی. جی بالکل. اب یہ لوگوں کی بھی رسپانسبلٹی ہے وہ وہاں بیٹھ کے وہی کام کریں یا وہی چیز جو ڈکلیئر کی ہے اس کو وہی چیز کریں. لوگ بھی تھوڑے سے جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں. دونوں پہ رسپانسبلٹی آ گئی نا. دیکھیں جو وہاں کام کر رہا ہے اس پہ تو ہے ہی ہے. اب ہمارے پہ ایز اے ڈیولپر مینجمنٹ کے حوالے سے ہم بھی اس چیز کو مانیٹر کریں گے کہ بھائی ہم نے جو اپنا اتنے ہیوی اماؤنٹ پے کی ہوئی ہے ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. ہم بھی اس چیز کو انشور کریں گے کہ جو کمپنیز وہاں پہ آ رہی ہیں ان کا تعلق جو ہے آئی ٹی اور ٹیکس سے ہی ہونا چاہیے. تو جب یہ دونوں کی رسپانسبلٹی آ گئی نا, ایک ہیڈ سے اتر کے دوسرے پہ آ گئی, تو دونوں اکاؤنٹیبلٹی اس کی رکھیں گے, تو کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ لوگوں کو بینیفٹ ہی ہوگا اس چیز کا. تیمور بھائی تھوڑا سا میں آپ سے جو ہے نا ڈسکشن کو آگے بڑھاؤں گا اکانومی کی طرف. جس طرح میں نے شروع انٹرو میں کہا کہ آئے دن ہمارے جو ہے نا لینا دینا کچھ نہیں ہے, 25 کروڑ عوام کا لینا دینا نہیں ہے ان چیزوں سے, لیکن صبح اٹھتے ہیں خبر ملتی ہے ڈالر 5 روپے اوپر, اور اس میں سے یقین کریں کہ 99% لوگوں کا ڈالر سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں, لائف میں کبھی ڈالر دیکھا نہیں ہے, لیکن اس نے پوری اگلے 1 ہفتے کی نا ہماری نیند کا سائیکل ڈسٹرب کرنا ہوتا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا اگر بتائیے کہ ڈالر کا یہ کہانی ہے کیا, یہ کہاں سے ٹریگر ہو رہا ہے, کون اس کو چلا رہا ہے, کون اس کے 5 روپے بڑھا دیتا ہے, 10 روپے گرا دیتا ہے, پتہ چلتا ہے جی ڈالر آج اتنے کا ہو گیا, اگلے دن پتہ چلتا ہے جتنے کا ہو گیا, پھر ہم تعلق نہ ہونے کے باوجود بھی ہم مشورے لے رہے ہوتے ہیں $5 رکھا یا بیچ دیا. تو اس پہ ذرا تھوڑا ذرا روشنی ڈالیے. میرے خیال میں تو یہ جو ساری ہوتی ہے ہائپرنیشن کریٹ کی گئی ہوتی ہے کہ ایک مصنوعی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے بات کی نا کہ اگر وہ سبزی والے سے بھی لینے جاؤ تو وہ کہتا ہے کہ ڈالر اوپر چلا گیا جی میں کیا کروں. تو جب وہ کوئی آواز لگاتا ہے نا کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے تو پھر لوگ جا کے ہورڈنگ شروع کر دیتے ہیں, ڈالر خریدنا شروع کر دیتے ہیں. اب انہوں نے بہت اچھا کیا ویسے گورنمنٹ نے کہ آپ نے کوئی ڈالر خریدنے ہیں تو وہ آپ کی بایو میٹرک لیتے ہیں, اور آپ سے اگر آپ نے کوئی ویزا پاسپورٹ ٹکٹس آپ لیتے ہیں تو آئی تھنک اس پہ تھوڑا سا کنٹرول تو آیا, بٹ جو بڑے ہولڈرز ہیں ان کے لیے تو اس طرح کے پرابلمس نہیں ہیں. تو لوگ ہورڈنگ کی طرف جاتے ہیں اور ہر لے مین جو ہے وہ کہتا ہے یار میں $100 یا 200 یا 500 $1000 لے کے رکھ لوں. تو ہم لوگ جو ہیں وہ شارٹ کٹس کے لیے جو ہے زیادہ مشہور ہیں کہ یار یہ شارٹ کٹ مارنا ہے اور جو ہے وہ $500 لے کے یا کہیں اور لے کے ہم نے جو ہے زیادہ پروفٹ کما لینا ہے. تو میں نے ابھی دیکھا نا پہلے بات کی تھی کہ ایز اے نیشن ہمیں تھوڑا سا ایوالو ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایک اس کے اندر ایک مصنوعی خبر آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے, وہ ٹی وی سے شروع ہوتی ہے یا سوشل میڈیا سے شروع ہوتی ہے, یا گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ آ کے کہہ دیتا ہے کہ جی جو ہے یہ مسئلہ آنے والا ہے, یا کوئی IMF کی بات آ جاتی ہے. ابھی آپ IMF کا دیکھ لیں کہ پہلے ہم لوگ کہتے تھے کہ یار IMF کے پاس نہیں جانا, آخری دفعہ جا رہے ہیں. اب سب دعا کر رہے ہیں کہ یار IMF سے لون آ جائے. ابھی $1.1 بلین کا جو لون آیا ہمیں,
تو لوگ سب دعا کر رہے تھے کہ IMF کے لون آ جائے اور ہم اب کب جا رہے ہیں IMF کے پاس, ہمیں اگلا پیکج اب کب مل رہا ہے. تو ہم مولڈ ہو گئے ہیں اب اس طرف کہ IMF کی طرف ہم نے جانا ہے, اور ہماری جو اکانومی ہے وہ اوبیسلی ڈپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہے IMF کی زیادہ سے زیادہ. اس کی ریزن میرے خیال میں تو یہی ہے کہ دیکھیں, ایک تو شارٹ کٹ مارنا ہر بندے کا شوق بنتا جا رہا ہے یہاں پہ. ڈالر کی ہولڈنگ, پاؤنڈ کی ہولڈنگ, درہم کی نہیں بھی ضرورت تو جا کے $500 لے کے رکھ لیے کہ یار 6 مہینے بعد 25-30 ہزار روپے کا تو پروفٹ تو آ جائے گا, حالانکہ لینا دینا کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کو کہیں اور ریونیو نظر نہیں آ رہا کہ وہ پیسے وہاں کہاں پہ انویسٹ کرے. کہ بینک میں رکھتا ہے تو کہتا ہے یار سود ہو جائے گا, گولڈ اتنے کا آتا نہیں ہے تو چلو $500 یا $300 لے کے رکھ لیتا ہوں. تو چھوٹے چھوٹے پروفٹس کی طرف جانا لوگوں نے شروع کر دیا ہے, لیکن حالات بھی ایسے ہی ہیں, لوگ بیچارے مجبور ہیں, کیا کریں. تو آئی تھنک وہ اوپر سے شروع ہوتا ہے, اس نے لیا تو اس نے دوسرے کو بھی کہا, دوسرے نے کہا تو اس نے تیسرے کو بھی کہا. ایسے ایسے لوگوں کو بھی میں ملا ہوں جو $200-300 لے کے رکھے ہوئے کہ یار اوپر جائے گا تو پروفٹ کما لیں گے اس میں سے. تیمور بھائی اس سے تو فرق نہیں پڑتا سر, دیکھیں اتنی بڑی نیشن ہے ہم, مطلب 25 کروڑ عوام ہو چکے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. دیکھیں اس میں اگر کر بھی لیں تھوڑے بہت لوگ یہ تو کوئی فرق نہیں. مین یہ چیز ٹریگر کہاں سے ہو رہی ہے, ایشو وہ ہے کہ دیکھیں کوئی تو بڑے اس کو مافیا پیچھے بیٹھا ہے نا, کہاں سے یہ ڈریون ہو رہا ہے, کون اس کے پیچھے بڑی لیول پہ گیم کھیل رہا ہے. دیکھیں اگر مثال کے طور پہ ریل اسٹیٹ میں کوئی 2-4 لوگ گندے آ بھی گئے تو کیا پوری ریل اسٹیٹ تو گندی نہیں ہو جائے گی نا اس سے. اسی طرح اگر اس میں کچھ چند لوگوں نے چھوٹی موٹی ہولڈنگس کر بھی لیں, اگر وہ پریشان ہو بھی گئے تھوڑے ٹائم کے لیے, تو میرا خیال اس سے پرابلم نہیں آئے گی. مجھے اس پہ تھوڑی سی ذرا ڈیٹیل میں روشنی ڈالیے کہ یہ پرابلم ٹریگر کہاں سے ہو رہی ہے, کون اس کے پیچھے, کیا یہ انٹرنیشنل پاورز ہیں پیچھے, کیا ہمارے ملک کے اندر ہی چند بڑے لوگوں کی وجہ سے یہ گیم ہو رہی ہے. دیکھیں ہر ڈومین کے اندر, وہ ریئل اسٹیٹ ہو, وہ آپ کی گولڈ ہو, وہ کوئی بھی آپ سیگمنٹ لے لیں, ایون آپ کا رائس ہے, سیمنٹ ہے, بجری ہے, کوئی بھی ہے, اس میں چند بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ایون جو ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں اس میں بھی چند امپورٹر ہیں جو پوری مارکیٹ کی پرائز کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈالرز کی کہانی ہے کیا, یہ بار بار ہم IMF کے پیچھے کیوں جاتے ہیں, کیا IMF از دا اونلی سولوشن فار اس. ٹھیک ہے, اتنے بڑے بڑے یہاں پہ بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس 65% آپ کی ینگ جنریشن ہے, اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈالرز میں اس وقت کما بھی رہے ہیں, تو پھر بھی کیا ہمیں واقعی صرف IMF کے آگے ہی جھکنا ہے؟ دیکھیں بڑے ہولڈرز کی تو آپ نے بات کی, تو اوبیسلی بڑے جو پلیئرز ہیں وہی کنٹرول کرتے ہیں ساری مارکیٹس کو. شوگر مافیا ہو گیا, ویٹ ہو گیا, کاٹن ہو گیا, ریئل اسٹیٹ ہو گیا, ایون ڈالرز بھی ہو گیا. اسمگلنگ بہت زیادہ ہے یہاں پہ پاکستان میں. پیٹرول ڈیزل بھی ہو گیا, ایرانی پیٹرول آ جاتا ہے یہاں پہ, ایرانی ڈیزل جو ہوتا ہے وہ اس کی ہولڈنگ کی وجہ سے آتا ہے. ڈالرز کی جو ہولڈنگ ہے ہماری, اچھا ہماری جو ایک آپ کہتے ہیں مسکنسیپشن ہے, جو چھوٹا بھی ایک انڈیویجول ہے وہ اور جو بڑا ہے وہ بڑا ہی کریٹ کرتا ہے, اوپر سے بیٹھ کے ساری چیزوں کو مینیج کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ ہولڈنگ کریں, پروفٹس وہ اپنی ہولڈنگ کرتا ہے, نیچے ہولڈنگ کرواتا ہے, اس کے ڈیلرز نیچے ہولڈنگ کرتے ہیں. تو اوبیسلی اس طرح کے ایشوز تو آتے ہیں. اب IMF کی آپ بات کر رہے ہیں کہ IMF کے پاس ابھی تو دیکھیں لگتا ہے کہ اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی اور سولوشن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ ریئل اسٹیٹ ایک انڈسٹری ہے, اس کے اندر ہم امپلائمنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں, اس سے بزنس. اب آپ کو میں چھوٹی سی ایک مثال دوں, اب لاہور میں کتنے سلمز ہیں ہمارے, اسلام آباد میں دیکھیں ہمارے کتنے سلمز ہیں, ان جگہوں کی ویلیو آپ دیکھیں کتنی ہے. جوہر ٹاؤن میں آپ دیکھ لیں, اس ایریا کی سراؤنڈنگ ہی سلمز کتنے زیادہ ہیں, کچی آبادی ہیں. DHA کے پاس کتنی کچی آبادی ہیں, گلبرگ کے پاس کتنی کچی آبادی ہیں. یہ کچی آبادیوں کی اگر آپ نیٹ ویلیو جو لینڈ کی اگر آپ وہی لگائیں تو آپ اس سے وہ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز بنتے ہیں. تو ہم گورنمنٹ یہاں پہ کیوں نہیں کوئی پارٹنرشپس پہ پرائیویٹ ڈیولپرس کے ساتھ آ سکتی ہے. جو ہمارے مینوفیکچررز ہیں ان کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ ایکسپورٹ زیادہ کر سکتے ہیں اگر ان کے لیے ایز آف بزنس کیا جائے. بجلی کے لیے مسئلے ہیں ان کے, گیس کے لیے مسئلے ہیں, جو ہماری سروس انڈسٹری IT ایکسپورٹس کا کتنا پوٹینشیل ہے پاکستان میں. مطلب ہم کہیں ایز اے ٹیلنٹ یا ایز اے ورک فورس تو لیک نہیں کرتے, ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو اے ڈائریکشن کہ ہم نے جانا کس طرف ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی. ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے آ کے پالیسیز نکالتی ہے, 2-3 سال بعد وہ چلی جاتی ہے, پھر نئے لوگ آتے ہیں وہ اپنی بناتی ہے. تو میں ریئل اسٹیٹ کیونکہ میرا بھی تعلق ہے اور آپ بھی اس میں انوالو ہیں کہیں نہ کہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر صرف اسی انڈسٹری کو ہم بنا لیا جائے اور اس سے ہی امپلائمنٹ جنریٹ کی جائے تو جو 65% سے ہماری ینگ پاپولیشن ہے وہ اس انڈسٹری صرف دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں صرف گھر بنانا یا بلڈنگ بنانا تو نہیں ہے. آرکیٹیکٹس ہیں, انٹیریئر ڈیزائنرز ہیں, اسٹرکچرل انجینئرز ہیں, سول انجینئرز ہیں, سپروائزرز ہیں, DAE جو سول کے کورسز ہیں وہ لوگ کرتے ہیں. کتنے ہزاروں لوگ ہیں, بے تحاشا لوگ ہیں. تو ورک فورس کو انکریز کرنا پڑے گا. وہ کام تو انڈسٹری میں ہی اس نے کرنی نا, ورک فورس نے آ کے کیا کرنا اگر کام ہی نہیں ہوگا, یہ تو بزنس نہیں ہوگا. یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم بیسیکلی یہ بالکل اسی لوپ میں چلے گئے ہیں جس طرح سڑک پہ بیٹھے ہوئے ایک بھکاری جو ہے اس کو اگر 1 دفعہ بھیگ دے دیں گے, 2 دفعہ دے دیں گے, 3 دفعہ دے دیں گے, اس کے بعد اس کا جنرلی دل نہیں کرے گا کہ وہ کام کرے. تو یہ تو پھر ہم نے ایز اے کنٹری ہم اسی ریس میں چلے گئے. انفارچونیٹلی مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم اس کے یوز ٹو ہوتے جا رہے ہیں. بٹ اگر
اب میرا تھوڑا سا اختلاف حکومت سے یہ ہے کہ اپنے ایکسپینڈیچرز بھی تو کم کرنے ہیں. آپ کے جتنے بھی وزراء ہیں وہ 10-15 گاڑیوں کے ساتھ گھومتے ہیں, وزیر اعظم بھی ہیں, صدر بھی ہیں, منسٹرز بھی ہیں. لینڈ کی بات کی نا ابھی, میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اس میں یہ جتنے ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان کو جو گھر ملے ہوئے ہیں 12 کنال, 8 کنال, 16 کنال کے, یہ تو ہیں چلیں بڑے شہروں میں. سر 100 کنال کے اندر جو گھر ہیں ملتان میں, سرگودا میں, فیصل آباد میں, ان گھروں کی جو مالیت ہے نا کروڑوں روپے ہے. بالکل ہے. ٹھیک ہے, بندے کتنے رہ رہے ہیں بیچ میں؟ 2-3. زیادہ تر فیملی جو ہے کسی بھی بیوروکریٹ کی 2 یا 3 لوگ, 4 لوگ, 6 لوگوں کی ہوگی, باقی 10-15 ملازمین ہیں ان کے. ٹھیک ہے, وہ بھی سارے گورنمنٹ پیڈ ہیں. ہاں گورنمنٹ پیڈ سر. 10 گاڑیاں ہیں, پھر وہ اتنے بڑے گھر ہیں کہ مطلب شاید انہوں نے کبھی دوسرے کونے میں جا کے گھر کے دیکھا بھی نہ ہو. اب دیکھیں ایک بندے کو اگر 112 کنال کا گھر ملا ہوا ہے تو 112 کنال میں ایک اچھی مطلب ریزنیبل سائز کی چھوٹی ٹاؤن بنتا ہے. بالکل بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں وہ صرف 4-6-10 لوگوں کے اس میں سائشیں چل رہی ایز اے سیٹ کہ گورنمنٹ کو بھی تو اپنے ایکسپینڈیچرز کم کرنے ہیں, اپنا بادشاہانہ یا شاہانہ جو لائف اسٹائل ہے اس کو کم کرنا ہے. اگر اوپر کم کریں گے, دیکھیں کم کر لیں گے اچھا اتنا فرق نہ پڑے, بٹ سم ویئر وی ہیو ٹو اسٹارٹ. آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں پہ ایک لگژری لیونگ کا کانسیپٹ ہے. گورنمنٹ غریب ہے بٹ عوام غریب نہیں ہے. جو مڈل کلاس اور ہائر مڈل کلاس ہیں وہ اوپر جاتے جا رہے ہیں, جو بیچارہ جو غریب طبقہ ہے وہ نیچے آتا جا رہا ہے. آئی تھنک 35% سے اوپر ہماری جو مہنگائی کی شرح ہے وہ جا چکی ہے. 10 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں. تو یہ تو ہمارا بڑھتا ہی جا رہا ہے, بٹ یہ امپلائمنٹ بہتر ہوگی, یہ ہوگا, گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچرز کم کریں گے, آمدنی زیادہ ہوگی. آمدنی زیادہ کے لیے ٹیکس ریفارم دیں, بٹ ٹیکس ریفارم بھی تو ہم کرتے ہیں, جن لوگوں پہ ٹیکس لگا ہوا ہے ان پہ مزید ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں. نئے لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آتے نہیں ہیں. ابھی ٹریڈرز کا ہی میں دیکھ رہا تھا, اس کے اندر بھی ہمارے یہی ایشوز آ رہے تھے کہ ٹریڈرز جو ہیں وہ ریلیکٹنٹ تھے اپنے آپ کو رجسٹر کرنے میں, کیونکہ وہ عادی ہیں پرچی کے اوپر اور کیش کے اوپر ڈیل کرنے میں. تو اب کلیکشن جن لوگوں پہ ٹیکس زیادہ لگائیں گے وہ تو ٹیکس کلیکشن زیادہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے انٹل انلیس کے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آیا جائے. اتنے لوگ 18 سال سے اوپر آتے جا رہے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں جابس تو کر رہے ہیں, ان کے اوپر اگر آپ ٹیکس کا سارا برڈن ڈال دیں گے, اپنے ایکسپینڈیچرز کم نہیں کریں گے, تو پھر ہمیں IMF کے پاس تو دوبارہ جانا ہی پڑے گا. اور ابھی ہمارا $1.1 بلین تو اپروو ہو گیا ہے, بٹ ابھی نیکسٹ جو ہے وہ دوبارہ ہم نے اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے کہ ہمیں لے چکے. میں نے ابھی آج کالم بھی لکھا ہے پاکستان ٹوڈے میں نے اس کے اندر بھی یہی بات کی ہے کہ گورنمنٹ cannot expect people to pay all the taxes کہ یار وہ آپ کے اخراجات پورے کرے. گورنمنٹ نے خود بھی تو کچھ کرنا ہے, اپنے ایونیوز کریٹ کریں, اپنے ایونیوز کریٹ کریں. جو اچھی انڈسٹریلسٹ, جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, جو بڑے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں, اتنی اچھی اچھی سوسائٹیز لوگوں نے بنائی ہیں, کیوں نہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی ڈیولپمنٹس کی جاتی ہیں؟ کیوں نہیں ان کے ساتھ, اگر آپ کو کوئی 4-5 لوگوں کو سبسڈیز دینی بھی پڑتی ہیں, کچھ ٹیکس نیٹ کے اندر ان کو چھوٹ دینی بھی پڑتی ہے, بٹ اگر آپ کے لیے وہ امپلائمنٹ ایونیوز کریٹ کرتے ہیں, آپ کے لیے ویلتھ جنریشن انکریز کرتے ہیں, گورنمنٹ اپنے لیے کرتی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا, اگر ایک پرائیویٹ بندہ سوسائٹی لانچ کرتا ہے یا ایک گورنمنٹ سوسائٹی اناؤنس کرتی ہے, تو لوگ گورنمنٹ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں لینے میں. DHA کا پلاٹ اگر 5 کروڑ کا ہو سکتا ہے تو LD ایونیو کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور بھی اس کی چھوٹی سی ایگزامپل میں دوں گا نا, جس طرح یہ میں نے IT پارک کی بات کی. دیکھیں آج ایک بالکل بیبی سائز کمپنی بھی اگر جاتی ہے جس کے شاید 2-3 امپلائیز ہوں گے, یا شاید 1-2 ابھی پارٹنرز نہیں جا کے, جسٹ امیجن کہ 10 سال کے بعد جب آپ نے اس کو ایک بریتھنگ اسپیس دے دی, 10 سال کے بعد وہ کمپنی کس لیول پہ کھڑی ہوگی, اور کتنے امپلائیز ہوں گے اس کے پاس, کس لیول پہ کھڑی ہوگی. اور اس وقت اگر دیکھیں اس وقت وہ بھی آپ کا خیال کریں گے, ان کو پتا ہے یار جب ہم بچے تھے نا تو انہوں نے ہمیں نرچر کر کے یہاں تک لے کے آئے اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا. اس وقت وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ میں ٹیکس بچاؤں, وہ کہیں گے نہیں یار اب میں نے دینا ہے. بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اس چیز کا. تو آپ ان کو بجائے اس کے کہ ان کے اوپر وہ جس کو کہتے ہیں پھندا ڈالیں, پھندا ڈالنے کی بجائے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو بتائیں کہ یار یہ پھندا نہیں ہے, یہ آپ کو بیچ میں اگر ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں, آپ دیکھیں پوری دنیا میں ٹیکس پیئر کی کیا عزت ہے وہاں پہ, کیا ہمارے پاس یہاں پہ کوئی ہے آج آگے آپ کو کیا لالی پاپ دیا ہوا ہے جی, ٹیکس پیئر جو ہوگا اس کو 1% لگے گا, جو نان ٹیکس پیئر اس کو 3% لگے گا. مطلب یہ والا لالی پاپ کوئی بھی نہیں لیتا. لوگ پھر بھی لے لیتے ہیں, نان ٹیکسز ہیں وہ, نان ٹیکس والے ہیں وہ کیش میں پیسے رکھتے ہیں. ہماری پراپرٹی کی ویلیوز میں FBR اور مارکیٹ ویلیو میں بہت فرق ہے. یہ دیکھ لیں ابھی اس کا الٹا کر دیا. اب اچھا انہوں نے ابھی کیا کیا ہے جی, وہ DC ویلیو جو پہلے ہوا کرتی تھی, ایک زمانے میں یہ تھا کہ اگر پراپرٹی کی قیمت ہے 5 کروڑ, DC ویلیو ہوتی تھی 70-80 لاکھ روپے. اب انہوں نے الٹا کر دیا, اب پراپرٹی کی قیمت ہے لیٹس سے 1 کروڑ روپے, DC ویلیو 2.5 کروڑ کر دی ہے. مطلب کہیں پہ چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں. اور مجھے سمجھ نہیں لگتی ایک چیز کی کہ پورے پاکستان میں جو گورنمنٹ امپلائمنٹ کی جاتی ہے, بیسٹ آف دی بیسٹ ریسورس کو اٹھاتے ہیں, پتہ نہیں اس سے کتنے قسم کے تو ٹیسٹ اور انٹرویوز اور سب کچھ کراتے ہیں, مطلب بیسٹ برینس کو ہائر کرتے ہیں, بٹ دے آلویز میک شیور کہ اگلے 3 سال میں اس کو ایسا کھسی کرنا ہے کہ یہ کسی کام کا نہ رہے. ٹھیک ہے, مطلب میرے اپنے کئی جاننے والے دوست ایسے ہیں, یا فیملی میں لوگ ایسے ہیں, انٹیلیجنٹ برین,
2-3 साल के बाद वो कहते हैं यार छड्डो यार बस नौकरी कर रहे हैं, अब वो नौकरी वाला चक्कर चल रहा है उनका। आई थिंक वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अच्छे लोग भी हैं जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिकॉज जो चेन ऑफ कमांड है वो इतनी लंबी है और इतनी पैथेटिक हो चुकी है कि, और वो अगेन ऐसे आई से कि दे आर करप्ट टू द कोर, वो इतने ज़्यादा करप्ट हो चुके हैं कि वो लॉज को इम्प्लीमेंट होने ही नहीं देते। अगर आप एक गवर्नमेंट टेंडर में आप बिड करने जाते हैं फॉर बीइंग एज अ कॉन्ट्रैक्टर, उसके अंदर ही इतनी करप्शन है कि जब तक आपने अच्छे खासे पैसे नहीं दे के एग्जॉस्ट नहीं हो जाना तब तक आपको काम ही नहीं मिलना। और वो काम भी फिर आपको ऐसे मिलता है कि आपने पीछे से उसके फंड्स भी अप्रूव करवाने हैं, सब कुछ आपने अपने खुद ही अपने तौर पे मैनेज करना है। तो आई थिंक वी हैव नो डायरेक्शन, बट आई एम स्टिल होपफुल कि हम इंशाल्लाह सही ट्रैक पे चलेंगे। अभी एज वी ऑल से कि भाई पाकिस्तान तो जो है वो 70-75 साल का ही है, अभी तो जनरेशन तो 100 सालों के बाद बनती है। अगर ये भी लॉलीपॉप है बाय द वे। अच्छा, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान एट 100, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की 6ठी इकॉनमी बन सकती है इफ़ वी वर्क एंड वी, मतलब हम अपने इन हाउस को ठीक कर लें। वो कहते हैं जी अगर आप चाइना ओवरटेक कर देगा यूएसए को, यूएस होगा, इंडिया होगा, इवन नाइजीरिया एंड इजिप्ट को वो इसके अंदर लेके आते हैं। एंड दिस से कि पाकिस्तान कैन बी द $1 ट्रिलियन इकॉनमी, नंबर 6 पे हो सकती है, बट इफ़ वी करेक्ट आवर इन हाउस। और गोल्डमैन सैक्स जो है वो कहता है कि 2075 में पाकिस्तान कुड बी द 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड, $12 ट्रिलियन की बन सकती है, बिकॉज बेस्ड ऑन आर यूथ। यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़, हम यूथ तो करते हैं, बट यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? कुछ भी नहीं है अपॉर्चुनिटीज। यूथ को हमने यूथीए का टाइटल दे दिया, ठीक है, हम बस इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं, दुनिया चांद पे चलेगी, हम अभी तक चांद गाड़ी की प्राइस बढ़ाने में लगे। आप देखें कि जो यूथ सोशल मीडिया डिजिटली चलती है, एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि पीटीआई ने जो अपनी इलेक्शन की कैंपेन डिजिटल मीडिया पे चलाई है जी, जो उनके ओपोनेंट्स हैं वो तो शायद उसको वो भी अब मानना शुरू हो गए कि यार कितनी स्ट्रेटेजिकली उन्होंने अपनी कैंपेन सोशल मीडिया पे चला के जो है वो इलेक्शन को जीता है। और इसमें कैच ये है कि मोस्ट ऑफ द जो मेंबर्स थे they were unpaid, वॉलंटियर थे। मैं इसी तरफ आ रहा था, तो वो गवर्नमेंट के लिए भी तो अच्छा काम कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट उनके लिए ईज ऑफ बिजनेस क्रिएट करे, उनको एवेन्यूज दे, उनको अपॉर्चुनिटीज दे, स्कॉलरशिप्स पे, अच्छी स्कॉलरशिप्स पे अपने एक्सपेंडिचर्स कम करके अच्छी स्कॉलरशिप्स पे उनको यूएस भेजे, इंग्लैंड भेजे। इंडिया के साथ हमारे इकॉनमी के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग हमारी सही नहीं है। आप यूरोप में देख लें, आप इजीली इन एंड आउट हो सकते हैं। आप रहते बुदापेस्ट में, बट आप जॉब कहीं और करते हैं, आप वीकेंड पर वापस चले जाते हैं। आप ईस्टर्न यूरोप आप देख लें, यूके में ऐसा है, आप जॉब यूके में करते हैं बट आइलैंड में आप रहते हैं, उधर से आके आपको रहना मुश्किल नहीं है। तो अगर हम भी अपने खिते के साथ बना के रखेंगे तो आई थिंक हम लोगों के लिए फ़ायदा ही है, नुकसान तो नहीं है, बिकॉज अब हम तो अब पीछे रहते जा रहे हैं उन सबसे, वो तो सारे आगे निकलते जा रहे हैं। भाई देखिए, इख्तलाफात अपनी जगह पे। अभी हमारे एक दोस्त हैं, वो कुछ अर्सा पहले जो ना ईरान गए, ठीक है, तो वो ठीक है अपनी एक रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए गए थे, लेकिन वापस जब आए ना तो उन्होंने हमसे सब जितने भी हमारी कॉमर्स की कम्युनिटी है, हमारा आपस में मीटअप हुआ, तो उन्होंने कहा यार वहाँ पे मैंने जो चीज़ें देखी हैं ना, वहाँ पे प्रोडक्ट के हवाले से इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि इवन चाइना से भी हाफ प्राइस पे चाइना से बेहतर क्वालिटी में प्रोडक्ट मिल रही हैं, ठीक है। अभी वो दोबारा गया है वापस। अब वो क्या करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट लाइन ऐसी मंगवाना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में कि जिसकी प्राइस अगर मैं लोकल मैन्युफैक्चर करूँ तो उससे भी कम में मुझे मिल रही है और क्वालिटी डेफिनेटली बड़ी सुपीरियर है। तो सर ये वही आप वाली बात आ गई कि हम अगर हम अपने हमसाया मालिक सिर्फ हम चाइना की तरफ ही देखते हैं ना, चाइना के अलावा अगर हम बाकी भी अपने हमसाया मालिक की तरफ देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम वहाँ से मंगवा के या वहाँ भेज सकते हैं। अब मेरे नेबर थे, वो मुझे याद है आज से 5-6 साल पहले, ये ट्रीट ब्लेड नहीं होता जी जी, ट्रीट ब्लेड की उन्होंने पूरा एक कंटेनर भिजवाया, कहाँ पे, चाइना में सर। हम वहाँ से मंगवा रहे हैं ना, वो यहाँ से चाइना लेके गए और उस वक्त ये उनके मुंह के अल्फाज थे कि मुझे एक कंटेनर के पीछे को 5 से 6 लाख रुपए बचता है। वो जो ये आपका हुंजा वाली साइड से जो ट्रेड हो रही है ना, उसको हाँ बिल्कुल, वहाँ से कहते हैं कि वो लेके जा रहे हैं। अब वो जब जाहिर है उनको पता चल गया कि यार इसमें पोटेंशियल है, अब वो वहाँ से भी कोई प्रोडक्ट लेके आते थे और यहाँ से भी लेके जाते। फिर वो नेक्स्ट टाइम टावल लेके गए और फिर उन्होंने कुछ इन्हीं की ट्रीट वालों की 1-2 प्रोडक्ट और बीच में ऐड की, और इसी तरह से अब पता चला कि वो अच्छी खासी रेंज है पाकिस्तान से जो वहाँ पे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल है, मैंने आपको कहा कि पोटेंशियल देखें बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, बट हमें सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, थोड़ा सा एज अ सोसाइटी हमें इवॉल्व होने की ज़रूरत है। हम पेसिमिस्टिक भी बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तानीज़ नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा आते हैं। हम कोई भी काम करने लगते हैं पहले ये सोचते हैं कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, हम ये नहीं सोचते कि अगर कामयाब हो गए तो क्या होगा। फेलियर तो गाली है ना, छोटा सोचते हैं हम। आप मेजॉरिटी ऑफ लोगों से आप भी मिलते हैं, मैं भी मिलता हूँ, वी डू नॉट बिलीव इन आवरसेल्व्स। बिल्कुल ऐसे ही। मैं भी कोई प्रोजेक्ट जब शुरू करने लगता हूँ, मैं इर्द गिर्द लोगों के साथ अगर कोई मशवरा कर लूँ अपनी इंडस्ट्री में तो दे डिस्करेज कि यार ये नहीं हो सकता। ऐसे ही है। हम नेगेटिव हैं एज अ सोसाइटी, हम नेगेटिविटी के अंदर हैं। शायद टीवी ने हमें बना दिया है, सोशल मीडिया ने हमें बना दिया, बट
अल्लाह ताला ने इंसान को खुद भी तो सोचने की सलाहियत दी है. बेशक ऐसे ही हम लोग सोचते ही छोटा है, गलत सोचते हैं. सबसे पहली सोच ही आती है कि ये नहीं हो सकता. वो बड़ा उसको सोच भी लेना तो उस पर छोटा सा टाइटल लगा दिया, ये शेख चिल्ली है. हाँ, शेख ठीक है? चिल्ली. हाँ, तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ों को खुद भी अपना सेल्फ एनालिसिस करके बिल्कुल बेहतरी करना. की तरफ लेके जाना होगा, तो बिल्कुल तभी आप चीज़ों की तरफ सोच पाएंगे ना. अभी थोड़ा सा इसमें मुझे ये बताइएगा कि अब ये इकोनॉमी का करें क्या. इंडिविजुअल लेवल पे एक शख्स जो है जो कंट्रीब्यूट कर सकता है, आप जैसा मेरे जैसा, जो हम छोटा छोटा अपना 1 सेंट ऐड करें तो इस इकोनॉमी को बेहतर करने की तरफ लेके जा सकते हैं. देखिए गवर्नमेंट से रोना रोते रहेंगे, वो पता नहीं कब होना है नहीं होना, जब तक इनके अपने सियासी मफाद चल रहे हैं वो नहीं हो सकता पॉसिबल. वो तो अब मैं कहता हूँ उसकी डिबेट करने की ज़रूरत ही नहीं है. कल मैं मेरे से काफ़ी एक सीनियर साफ़ी बैठे थे तो उनसे भी यही बात हो रही कि क्या कोई होप नज़र आती है. तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की. उन्होंने कहा जी होप है, लेकिन जब तक हर बंदा अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करेगा और ये ऊपर का जितना अशराफिया है, जब तक ये अपनी चीज़ों को सिंसियरली नहीं सोचेंगे, मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे, फिर 75 साल गुजर भी गए, अगले भी गुजर जाएंगे. तो आपको क्या लगता है कि एक इंडिविजुअल लेवल पे ख़ास तौर पे ये मैसेज दीजिए जो हमारे यंग बच्चे सुन रहे हैं. ठीक है, देखिए मैंने अभी जैसे आपको पहले बताया ना कि वर्ल्ड बैंक ने 20 पाकिस्तान 100 पे एनालिसिस दिया है, अपनी एक प्रेडिक्शन दी है कि पाकिस्तान कैन बी द नंबर 6 बिगेस्ट इकोनॉमी इन पाकिस्तान इन द वर्ल्ड. राइट. गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि पाकिस्तान एट 2075 कैन बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वो कहते हैं, बिकॉज दे सी द पोटेंशियल इन आवरसेल्व्स. जी. वो कहते हैं हमारी यूथ और हमारी यंग पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हम लोग किसी डायरेक्शन में, अच्छी डायरेक्शन में जा सकते हैं. बट हमें एज अ सोसाइटी इवॉल्व होना है. हमें हमने अपने घर को ठीक करना है. अगर हम अपने घर को ठीक नहीं करेंगे, हमने पहले भी बात की, गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स बंद सही करने हैं. हम मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं. इन दोनों को एक हमें इंस्टीट्यूटल हमें जो है ना वो इंस्टीट्यूट के रिफॉर्म्स हमें करने की ज़रूरत है. सर वो नहीं होने. अच्छा ये जो कहानी है तो हमने जिक्र कर लिया, ये नहीं होने. होने इंडिविजुअल लेवल पे कैसे करें? देखिए इंडिविजुअल लेवल पे सबसे पहले तो ये है कि आप काम करने वाले बंदे के लिए ना कभी भी कोई एवेन्यूज़ बंद नहीं होते. मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं अभी UMT में मेरा लास्ट वीक में एक लेक्चर था, मैं वहाँ पे स्टूडेंट्स को ये कह रहा था कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, बट आपको दरवाज़ा लगाना पड़ता है. आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी, आपको एवेन्यूज़ पे रिसर्च करनी है, आपको अपना होमवर्क करना है, जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी. आप बड़ा सोचें, कभी भी गलती करने से डरे नहीं, क्योंकि व्हेन यू मेक मिस्टेक्स यू लर्न फ्रॉम देम. और कामयाब इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीख के आगे चलता है. बड़ा सोचें, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बट आप तगो दो तो करें ना आगे बढ़ने की लाइफ के अंदर. आप पॉजिटिविटी की तरफ तो सोचें, इस तरह का काम करें कि अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनकी मदद कर सकें. आप जो भी काम कर रहे हैं अपने साथ लोगों की एम्प्लॉयमेंट को हेल्प करने की कोशिश करें. नीयत अपनी सही रखें, लोगों की कामयाबी में खुश हों, नेगेटिविटी पेसिज्म से बाहर आ जाएं, छोड़ दें कि हुकूमत क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही. अगर आपका पेट्रोल उन्होंने 300 रुपये कर दिया तो उन्होंने सबके लिए कर दिया, मेरे और आपके लिए भी कर दिया, किसी एक इंडिविजुअल के लिए तो नहीं किया. तो बट एवरी डे वी हैव टू गेट अप एंड वी हैव टू फाइट फॉर सर्वाइवल. ये दीन में भी हमारे यही है कि आपने जद्दोजहद करते रहना. अपनी तहकीक पूरी रखो, अपनी जद्दोजहद पूरी रखो, नीयत अपनी ठीक रखें तो अल्लाह ताला कामयाबी तो बिल्कुल देता है. देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कामयाबी तो अपने हाथ में रखी है, बट नीयत, कोशिश, ज़बान और इखलाक तो हमें दिया है. अगर हम उसको ही नहीं संभाल सकते तो फिर अल्लाह ताला से या गवर्नमेंट से तो शिकवा करने का हमारे पास कोई हक नहीं है. बिल्कुल ऐसे ही है. सर डॉलर पे बात करूँगा दोबारा. 2024 के एंड पे डॉलर को कहाँ देखते हैं? वैसे दिल तो करता है कि वापस 150 पे देखो. दिल की तो छोड़ दे, वो नहीं, हमारे दिल की जो बात है ना वो होने नहीं देनी इन्होंने. आई थिंक देखें अभी कल मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है, उन्होंने 22% पे दोबारा उसको अभी जो है वो स्टिक किया है. मेरा ख्याल है वो इसलिए किया है कि वो 2 महीने के बाद हमारा बजट आ रहा है, तो शायद उसके ऊपर वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा जो है वो उसको देख लें कि बजट के बाद हमारी डायरेक्शन क्या जानी है. आर्टिफिशियल बबल व्हिच दे हैव क्रिएटेड. आई थिंक सो. अभी वो गवर्नमेंट स्टेट बैंक कह रहे थे कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कम हुई है, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हुआ है. बट आई थिंक उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया अगर 22% पे दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ा के. हम नाम है डार साहब, उनका ये फेवरेट काम है कि डॉलर के अगेंस्ट अब तो माशाल्लाह से वो डिप्टी PM बन गए. जी सर. तो कमिंग बैक टू इट, तो वो गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, हमारे जो डॉलर है उसको हमने उसकी प्राइस मेंटेन की है, हमारी इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, हमारी महंगाई की शरह कम हुई है. बट उन्होंने जो पॉलिसी रेट है वो 22% पे मेंटेन किया. तो आई थिंक थोड़ा सा उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया इस चीज़ को. बट आई थिंक उसकी एक रीज़न ये थी, गिविंग आई थिंक सम लीवे टू हिम, कि वो कहते थे कि 2 महीने के बाद जो है वो बजट आना है तो उसमें देखेंगे गवर्नमेंट किस तरफ जाती है और क्या करना है, तो फिर इसको दोबारा से नीचे लेके आएंगे. आई थिंक
माई पर्सनल ओपिनियन इज कि ये इसके पास ही रहेगा, थोड़ा सा शायद प्लस माइनस हो, बट शायद थोड़ा सा डिप भी आ जाए, क्योंकि अभी IMF का लोन हमें मिलना है अभी और मजीद, अभी $1.1 बिलियन तो हमें आज आ गया है. आई थिंक तकरीबन अराउंड $6 बिलियन की हमने कुछ करनी है, उसके साथ अलाइनमेंट बनानी है. तो आई थिंक शायद थोड़ा सा नीचे आ जाए. जब डॉलर नीचे आएगा तो ऑब्वियसली एक जो माइंड सेट है हमारी कम्युनिटी का, दुनिया पाकिस्तान का, कि डॉलर थले आ गया तो कारोबार जो है ना चलना शुरू हो जाएगा. इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा उसकी वजह से, तो आई थिंक थोड़े से इकॉनमी के हालात बेहतर हो जाएंगे. माय पर्सनल ओपिनियन है कि डॉलर शुड बी अराउंड, आई थिंक अभी 280s में शायद कहीं पे ट्रेड हो रहा है. 283 तो आई थिंक शायद 275 तक आ जाए, मेरा ख्याल है नीचे आएगा शायद. अच्छा, इसमें तैमूर भाई पूरी दुनिया में अगर नज़र दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनका जो ओवरऑल अगर देखा जाए जो कर्जे लिए उन्होंने पाकिस्तान से बड़े बड़े, इवन US जो है सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल उसी ने देना है IMF का. तो क्या ये हमारे ऊपर ही इतनी टाइट जो शराइत रखी जाती है IMF की तरफ से, इसकी क्या वजह है? हम अंदरूनी या बैरूनी क़ुव्वतों के उस पर दबाव में हैं, ये कमज़ोर हैं एज ए कंट्री, क्या वजह है? अमेरिका के ऊपर तो ये डिक्टेशन नहीं होती, ठीक है, हालांकि उनका देखें हमसे पता नहीं कितने गुना बड़ा है जो पोर्टफोलियो है. अच्छा, अभी आपने डॉलर की बात की ना कि दुनिया भर में, तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अफगानिस्तान का डॉलर हमसे ज़्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग है. उन्होंने डॉलर कहाँ संभाल के रखा हुआ है? बिल्कुल वो उनका डॉलर तो मेरे ख्याल है 80-90 पे भी ट्रेड नहीं करता, उससे भी कम पे ट्रेड करता है. और हमारा, हालांकि वहाँ जंग चली कितने साल, तो उन्होंने कोई डॉलर और अभी भी कोई हालात इतने अच्छे तो नहीं है, इतने अच्छे हालात, मतलब हु वांट्स टू गो टू अफगानिस्तान, कोई नहीं जाना चाहता. तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि उनका जो डॉलर है वो 80-90 रुपए से ऊपर ही नहीं जा रहा. इंडिया की तो चले समझ आती है कि वो बड़ी इकॉनमी हमसे बेहतर है, बट आई थिंक कि हमारा मसला यही है कि हम कोई जो हम उनसे वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते. और बिजली के जो रेट्स हैं वो हमने जो उनसे कमिटमेंट्स की होती हैं, टैक्स रिफॉर्म्स ही हम उस तरह कर पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ अपने इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं कुछ लोगों के, तो वो उसको पॉलिसी को फॉलो नहीं करवा पाते. जो एनर्जी क्राइसिस है हमारे मुल्क पे, हम उसको हैंडल नहीं कर पाते. पेट्रोलियम क्राइसिस है वो उसको नहीं हैंडल कर पाते. इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है वो करना चाहते हैं, बट फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाती हैं. CPEC को हमने डिस्टर्ब किया काफ़ी अर्सा, तो वो हमसे नाराज़ तो हैं. और हम जब भी उनके पास जाते हैं हमेशा उन्हीं शराइत पे जाते हैं कि हम कमज़ोर ही हैं, हम कभी कोई प्रोग्राम सही तरह पूरा नहीं कर पाते. बट आई थिंक देखें 2013 में जब नवाज शरीफ साहब आए थे तो एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा था उस वक्त. 2015 में CPEC जब आगाज़ हुआ तो उस वक्त भी एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा था. कुछ उन्होंने कंट्रोल किया. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हमारी इकॉनमी की जो सिम थी वो थोड़ी सी सही तरह चलना शुरू हो गई थी. अनफॉर्चुनेटली 2017 में उनको जाना पड़ा, फिर शाहिद खान अब्बासी आए, 2018 में फिर इमरान खान आए. उसके बाद उन्होंने कहा मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा. वो ना जाते जाते हमारा डॉलर 110 से 170-80 पे पहुँच गया. फिर एक कोविड आ गया. कोविड में कारोबार पाकिस्तान में रील एस्टेट का चला, उसके अलावा तो और कोई नहीं चला, दुनिया में कहीं पे भी नहीं चला. फिर उसके बाद उनको जाना पड़ा, डॉलर 280, 310-15 को भी टच करके वापस नीचे आया. तो कौन ऐसे लोगों को उधार देना चाहेगा जो आसान शराइत पे? मेरा नहीं ख्याल कि IMF अभी दे देता, यही बड़ी मेहरबानी है उनकी. तो इसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन ये नहीं है कि हम लोकलाइज चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा जो है ना इन्हिसार करना शुरू करें ताकि हमारी जो चीज़ें बेहतर हों? अब प्रॉब्लम ये है कि आपने एनर्जी क्राइसिस की मल्टीपल टाइम जिक्र किया. अब प्रॉब्लम ये है कि सर अगर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कुछ सोलर वोलर पे कुछ थोड़ी सी ज़रा वो पीछे पड़े हैं उसके भी, अब उसके पीछे पड़ गए, तो मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है. अच्छा, इशू भी रिजॉल्व करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि भाई इशू रिजॉल्व भी ना हो. बट वो ये कहते हैं ना कि अगर आप हमें यूनिट बेचेंगे, आप हमसे यूनिट ख़रीदते नहीं हैं हमें, बल्कि वापस बेचते हैं, हमने आपको भी पैसे देने हैं, आप हमसे बिजली खरीद नहीं रहे, तो हमने पीछे IPPs को भी तो पैसे देने हैं, वो भी तो नुकसान में हमें है. ठीक है. तो मुझे बहुत साल पहले, तकरीबन 5-6 साल पहले, मुझे एक ये एनर्जी पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के रिलेटेड थे, सोलर उस वक्त नया नया आ रहा था. उन्होंने मुझे कहा कि गवर्नमेंट इतनी खुश नहीं है लोगों के सोलर लगाने से. ठीक है. तो आई थॉट टू माई सेल्फ कि यार क्यों खुश नहीं है, ये तो ग्रीन एनर्जी है और हुकूमत पे तो बर्डन ही कोई नहीं होना मुझे बिजली देने का. बट अब 5-6 साल में जब लोगों ने सोलर लगाना शुरू किया है तो अब वाकई गवर्नमेंट की जो है वो चीखें थोड़ी सी निकल रही हैं. बट तो सर चीखें मारने से बेहतर ये नहीं है कि जो बिजली चोर है, असल मामला देखें, अभी भी जितने हमने पीछे पेमेंट करनी है ना, अब मसला ये है कि अगर 10 यूनिट यूज़ हो रहे हैं ना, तो 10 में से सर 7 यूनिट तो आपके चोरी हो रहे हैं. ठीक है, 3 यूनिट के अगेंस्ट आपको बिल आ रहा है. तो भाई बजाय इसके कि आप लोगों को मोटिवेट करो कि यार ठीक है, अगर आप देखें एक मिसाल के तौर पे गली में 10 घर हैं, 10 में से 10 के 10 ने तो भी सोलर नहीं लगाया, मैक्सिमम 1 या 2 लोगों के लगे हैं सोलर. बाकी जो 6, 7 या 8 घर हैं उनको इधर से आप कंपनसेट करें.
اب ہو کیا رہا ہے کہ پورے علاقے میں جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. تو بجلی چوروں کو اگر پکڑا جائے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے, بجائے اس کے کہ جو بیچارے آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ یہ تو ٹیکس والی بات ہی ہوگی کہ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہے آپ اس کو اور دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو روٹ کاز کا ہمیں دیکھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اس چیز پہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پاس پیسے پورے نہیں ہو رہے, ان پہ یہ ٹیکس لگا دو, یہ کر دو. اب اس پہ کیا ہوگا پھر کہ جتنے وہ سی این جی والا بھی کل بھی بات ہو رہی تھی کہ سی این جی پہ لوگوں نے اربوں روپیہ لگا دیا, اربوں روپے لگا دیا, کیا ہوا اس وقت تو کما لیا, بٹ انرجی کرائسس دوبارہ اتنا آ گیا ملک میں, پھر آ گیا. ٹھیک ہے, تو اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن نکالنا ہوگا ہمیں. لوگ ڈیجیٹلائز ہو گئے, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. آپ نیٹ جو میٹر ہے آپ کا اس کو کارڈ پہ کر سکتے ہیں, پری پیڈ والا جو ماڈل ہے اس پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا جس طرح بھی آپ اس کو ہے کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے سر. اے آئی کا دور ہے, ٹیکنالوجی ہے, اس کو کریں. اب ایک اور پرابلم, بلکہ میرا جو ہے نا ایک جاننے والا ہے وہ اسی سے ڈومین سے ریلیٹڈ ہے, سولر سے. اس نے کہا ابھی ایک اور ایشو آنے والا ہے. اس نے کہا دعا کریں کہ آپ کی گلی کے اندر جو ہے 4-5 سے زیادہ گھر سولر نہ لگوائیں. میں نے کہا یہ کیا بات کر دی آپ نے, جتنے زیادہ لگائیں گے فائدہ ہوگا. انہوں نے کہا بھجن جو آپ کے فیڈر ہے نا, جو پیچھے جو آپ کا ڈی پی لگے ہوتے کہتے ہیں اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. جیسے ہی آپ کا 3-4 کے بجائے 6-7 ہو گیا نا تو وہ بار بار ٹرپ کرے گا تو ایک ٹائم آئے گا 2-4 دفعہ ٹرپ کرے گا, وہ جلنا شروع ہو جائیں گے. جیسے ہی وہ برن آؤٹ ہوں گے تو ان کے اوپر پھر آ جائے گا, آپ مہینہ پڑے رہیں گے, آپ کا دوبارہ وہ نہیں لگے گا, ٹرانسفارمر نہیں لگے گا. اچھا میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی ڈی ایچ اے لاہور میں پہلے جو تھا وہ پانی جو تھا وہ ڈی ایچ اے پرووائڈ کرتا تھا, ابھی بھی پرووائڈ کرتا ہے. تو وہاں پہ منتھلی ایک بل آتا تھا, تو وہاں پہ 5-5-6 گاڑیاں سب کی روز گاڑیاں دھلتی تھیں. تو ڈی ایچ اے نے جو ہے وہاں پہ واٹر میٹرز لگا دیے سارے. صحیح ہے, جو جس گھر کا بل 3,000 روپے آتا تھا اب اس گھر کا بل 9,000 روپے آتا ہے پانی یوز کرنے کا. تو دیٹس اے ویری اسمارٹ تھنگ ٹو ڈو. بالکل, انہوں نے اپنے وہ بھی انرجی کرائسس آپ سمجھ لیں اگر ایک ہے, انہوں نے یہاں دیکھیں ہم نے ورڈ یوز کیا اسمارٹ موو. ہاں ادھر بھی میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ دیکھیں انہوں نے ایک اسمارٹ موو کی. انہوں نے کہا کہ یار پیسے تو 2,000 روپے دے رہے ہیں بٹ استعمال تو 10,000 روپے کا کر رہے ہیں, اور ہم ان کو نوٹس بھیج کے تھکیں گے. گاڑیاں روز مت 2 گاڑیاں نہ 2 گاڑیاں, یہ باز نہیں آتے. ان کے 2-3 ڈرائیور ہیں, وہ روز 2 گاڑیاں دھوتے ہیں, تو ہمارا تو نقصان ہے. انہوں نے 50,000 روپے لیے اور 50,000 روپے بل میں ڈال دیے. ٹھیک ہے, ایک ساتھ نہیں ڈالے بل میں, 1,500 روپے 1,800 روپے پر بل میں ڈال دیے, انسٹالمنٹ ڈال دیا کہ آپ کو محسوس بھی نہ ہو. ڈی ایچ اے میں کسی کو محسوس نہیں ہونا دینا. 50,000 روپے یا 60,000 روپے کا ایک میٹر انہوں نے آپ کے گھر کے باہر آپ کو بتائے بغیر لا کے لگا دیا. ٹھیک ہے, اب آپ کی وہ پانی کی ریڈنگ آپ کے بل میں آتی ہے, آپ کا بل جتنا استعمال کرتے ہیں پانی اتنا آتا ہے. تو میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کی تھی کہ پرائیویٹ سیکٹرز یہ کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ پرائیویٹ سیکٹرز میں کرپشن نہیں ہے, گورنمنٹ کے اندر کرپشن ہے. میٹر ریڈر جو آتا ہے, جو بجلی چوری ہوتی ہے, جو کنڈا ڈالنے والا ہے, وہ ہمارا لائن مین اس کے ساتھ شامل ہے. ہاں بالکل, وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہاں ڈالنا ہے کنڈا, اس پہ نہ ڈالو, 2 ڈلے ہوئے اس کھمبے پہ ڈال دو, یہاں پہ آپ کا کام چل جائے گا. اب ایل ڈی والے نے دیکھو نا کیا کیا. ابھی یہاں تو آپ نے کہا کہ جتنا ایک دفعہ انہوں نے جو پینلٹی تھی یا جو بھی اس کی کاسٹ تھی وہ ڈال دی, انسٹالمنٹ کر دی. سیکنڈلی اب آپ کے گھر میں میٹر لگا ہوا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اب لیٹس سے ایک گھر ہے وہ 4 گاڑیاں دھو رہا ہے, برابر والا گھر صرف ایک ہی گاڑی دھو رہا ہے, تو فرق آ گیا نا دونوں کا. اب ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے مینیج کس طرح. اب ہمارے یہاں ادھر کیا ہوا ہے, ہمارے یہاں انہوں نے کہا اچھا جی 10 مرلے کا گھر ہے تو اتنے سے اٹھا کے اتنا کر دو, 12 مرلے کا اتنے سے اتنا کر دو, کنال ہے تو اتنے سے اتنا. اب ایک گھر ہے اس میں کوئی رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا, اس کو فکس بل اتنا آنا ہی آنا ہے. تو یہ زیادتی والی بات ہے. جہاں 1,000 روپے بل آتا تھا ایک گھر کا, وہاں اس کا بل چلا گیا تقریباً 4500 روپے پہ. اب وہ لوگ اس چیز کو پھر مس یوز کرتے ہیں, جبکہ اگر یہ اویئرنیس دی جائے کہ بھائی پانی ہے پوری دنیا میں کم ہو رہا ہے, اس کو سیو کرنا ہے ہمیں, اس سے بالا تر ہو کے کہ اس کا بل کتنا آ رہا ہے کتنا نہیں. اب ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے اندر سر کیا ہوا, 5-5 مرلے کے لوگوں کے گھر تھے, ہر گھر میں سوئمنگ پول تھا. وہ دنیا کا پہلا جو ترقی یافتہ ملکوں میں سے شہروں میں سے تھا جس میں پانی ختم ہو گیا. اب انہوں نے کیا کیا, بند کر دیے سارے پول. تو بھائی جو پتہ جو ہے کہ نیکسٹ جو بگ ایشو آنے والا ہے وہ پانی کا ہی ہے. بجلی کا کرائسس تو سر ہم نے مینیج کر لی اور ہو جائیں گے, اس سے ورس بھی ہوا تو ہو جائے گا. پانی کو کیسے مینیج, کراچی دیکھ لیں 16 کروڑ کا گھر ہے لوگوں کا, 20 کروڑ کا گھر ہے, بیچارے ٹینکروں پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر واش روم میں گئے, ٹینکر مافیا, ہاں ادھر واش روم میں آ گئے, پتہ چلا ڈی ایچ اے میں 20 کروڑ کا گھر ہے لیکن 50,000 روپے کا ٹینکر ڈلوانے پڑتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں منیر بھائی, اس میں نا لاسٹ عمران خان کی گورنمنٹ میں اس کے اوپر تھوڑا سا کام ہوا تھا. جیلم کی ایم پی ہیں سبینہ جاوید, ٹھیک ہے, انہوں نے واسا کے لیے وہ ایک پروجیکٹ چائنا سے لے کے آئی تھی, جو پی ایم عمران خان کو اس وقت انہوں نے پریزنٹ بھی کیا تھا اور وہ کسی حد تک اپروو بھی ہو گیا تھا پروجیکٹ. وہ پروجیکٹ یہ تھا کہ انہوں نے جو ہمارا پورا انٹیریئر لاہور ہے, جو پرانا لاہور ہے, وہاں پہ پانی کی میٹرنگ ہونی تھی, پانی کی پائپ لائنس دوبارہ ڈلنی تھی اور پانی کی سیوریج لائنس دوبارہ ڈلنی تھی. وہ ایک میگا پروجیکٹ تھا لاہور کا جس نے پوری ریولیوشنائز کر دینا تھا لاہور کو. اب میں اس میں انوالو تھا, مجھے اس لیے پتا کیونکہ میں پرائسنگ میں بہت انوالو تھا, چائنیز کمپنیز کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئیں,
उनको बताया गया कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो किस तरह, वो उन्होंने स्टेज वाइज मैनेज किया कि पहले इन 100 स्ट्रीट्स को करेंगे ताकि लाइफ भी डिस्टर्ब ना, और चाइनीज़ ने खुद आके करना था. तो वो प्रोजेक्ट इन लाइन था और वो हो भी सकता था, और बहुत लोग एक्साइटेड थे जो गवर्नमेंट के अंदर थे कि यार अगर ये हमने लाहौर में कर दिया ना तो ये हमारा लाहौर सीधा हो जाएगा, यहाँ पानी नहीं खड़ा होना, हमारा जो पानी हर जगह पे बोरिंग हुई हुई है उससे हमारी जान छुट जानी है. बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट चली गई, वो भी चले गए. तो इसलिए आई थिंक वो, मुझे नाम भूल गया चाइनीज़ कंपनी का, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज है वहाँ पे, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, वो जेवी करके आ रहे थे वहाँ पे. बट अगेन वो गवर्नमेंट चली गई, पानी के क्राइसिस वहीं के वहीं हैं. अब नई गवर्नमेंट आई है दोबारा. टेक्निकली स्पीकिंग इसका गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं होना चाहिए क्योंकि इंडिया में और हमारे में जो मेजर डिफरेंस है ना तैमूर भाई, वो यही है कि वहाँ गवर्नमेंट से लिंक नहीं होते ये प्रोजेक्ट, क्योंकि देखिए ये प्रोजेक्ट किसका है, स्टेट का है ना, ठीक है, या एक सिटी का है या प्रोविंस का है, इसका सिटी काउंसिल का प्रोजेक्ट है. हाँ, सिटी काउंसिल के अंदर होना चाहिए या प्रोविंस के अंदर होना चाहिए. भाई एक अच्छी चीज़ अगर है, इसी तरह सेफ सिटी वाला वो एक बच्चे ने, स्कूल के बच्चे ने दिया था कि भाई आप कैमराज लगाएं पूरे लाहौर के अंदर, उसने फ्री में, उसने कहा ये $1 मिलियन का प्रोजेक्ट मैं फ्री में गिफ्ट करता हूँ आपको, और इंश्योर करता हूँ कि शायद उसने कुछ चंद महीने का टाइम दिया था कि इतने महीने में उसकी सारी कॉस्ट आपकी जो लगेगी ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो शहरियों से वापस निकल आएगी. अब देखिए एक बंदा 1.5 करोड़ की गाड़ी चला रहा है, उसको आप 500 रुपये का फाइन कर रहे हो, उसको घंटा फर्क पड़ना है, वो तो बल्कि अपनी ईगो के चक्कर में वो कहेगा मैं दोबारा और स्पीडिंग करूँ. तो फिर हम क्यों हर चीज़ को लिंक कर देते हैं जी, अच्छा ये पॉलिटिकल पार्टी का प्रोजेक्ट है, सिर्फ किस चक्कर में 2x2 की तख्ती लगनी चाहिए जी, ये फलाना का प्रोजेक्ट है, हमारी देखिए सारी जो डिप्लॉयमेंट्स होती हैं ब्यूरोक्रेसी में वो गवर्नमेंट ही आके करती है, वो सीएम करते हैं या प्राइम मिनिस्टर करते हैं. अनफॉर्चुनेटली उनके पास पावर ही नहीं है, वो अगर करना भी चाहें तो बेचारे नहीं कर पाते, क्योंकि क्रेडिट जो है वो फिर हुकूमत को जाता नहीं है. हुकूमत चली जाती है, वो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं रह जाता है. अब आप हमारी रिंग रोड का हाल देख लें, जो हमारी SL3 अभी बन रही है, उसका भी यही हाल था, वो नहीं बन पाती थी, आते थे लोग चले जाते थे. बट शुक्र है ये तो आई थिंक उन्होंने, सिटी काउंसिल ने जो है ये, सर देखिए जब कोई चीज़ करनी होती है ना तो वो डंडे से करवाई जाती है. कोई देखिए इंसान फितरतन जो है ना वो जानवर ही है. बिल्कुल सही बात. अब दुबई के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्मार्ट वॉश के नाम से जो है ना एक वो किया, नोज़ल मिलती, छोटी सी नोज़ल है. मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर चले लाहौर को ही ले लें, लाहौर में अगर गवर्नमेंट वो फ्री भी दे ना नोज़ल, हार्डली उसकी 400-500 से ज़्यादा कॉस्ट नहीं है. 10 करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाएगा, 20 करोड़ का. सर आप वो इंश्योर करवा दें कि हर घर में वो एक नोज़ल चाहे फ्री में दे दो, या उसका वही आप वाली बात के बिल में डाल दो, उसको बिल में डाल के दे दो कि भाई जब अपनी गाड़ी धो खुदारा ये नोज़ल आगे लगा लो, अगर आप बगैर उसके धोते हुए पकड़े गए, ठीक है, तो फाइन होगा इतना, और फाइन भी तगड़ा रखे. अब मेरे बच्चे ने यहाँ पे बाहर गाड़ी धो रहा था, 500 रुपये का फाइन पड़ा उसको, ठीक है. आगे मुझे कहता है सर वो फाइन हो गया. मैं कहा बेटे दे, मैं कहा जब मैंने आपको ये बोला हुआ कि गाड़ी आपने सड़क पे नहीं धोनी और इस तरह से नहीं धोनी, उसके बाद से दे तो दिया मैंने, उसके बाद से पता है गाड़ी किस तरह धोता है, एक बकेट में खुले पानी से गाड़ी धोना छोड़ दी. उस नोजल से जहां आपका 50 या 60 लीटर पानी लगना है, आपका हार्डली 10 लीटर पानी लगेगा, और गाड़ी आपकी ज़्यादा बेहतर तरीके से साफ होगी, क्योंकि प्रेशर होता है उसमें. तो ये चीज़ें हैं सर, दुनिया में चल रही है ना, चल रही हैं. हमारे यहाँ पे देखें ना, फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं है, विजन नहीं है हमारे यहाँ पे. देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तो बहुत अच्छी बात है, बट ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चीज़ें आती हैं, ऐसा तो नहीं कि ये नहीं आती. तो ये जो लोकल काउंसिल्स हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं, या जो लोकल हमारी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन हैं, उनका काम है ये सारा करना. बट वो अनफॉर्चुनेटली इतने विजनरी नहीं है. अगर आप वहाँ पे जाके उन दफ्तरों के हालात देखें, आपका चक्कर लगता रहता होगा, हमारा भी लगता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हम, तो अनफॉर्चुनेटली आपको लगता है कि यार ये दफ्तर टाइम पे आ जाए, बड़ी इनकी मेहरबानी है. कि फाइलों का थद्दा वहाँ पे इतना लगा होता है, 200 फाइलें एक दफ्तर में पड़ी होती है, उसने क्या आके नोजल किसी को देनी है, पानी की मीटर के बारे में सोचना है. उस बेचारे को रिसोर्सेज ही नहीं दिए हुए आपने इतने सोचने के वो ये काम कर सके. तो ओवरऑल हमारे मसले मसाइल तो काफ़ी डीप रूटेड हैं. ऐसा नहीं है कि कोई CM अच्छा आ जाएगा, वो आके ऊपर से तो अच्छे काम कर सकता है जितने वो करवा सकता होगा, बट ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है. ये 10-20 साल में होने वाले काम है. एक CM आएगा, नेक्स्ट अगला आएगा, ये कंटिन्यूटी रहनी चाहिए. यहाँ कंटिन्यूटी नहीं रहती, क्योंकि हुकूमत जाती है, वो काम वहाँ पे रुक जाते हैं, सियासी भर्तियाँ होती हैं, सियासी तब्दीलियाँ होती हैं, लोकल मिनिस्टर्स के जो हैं वो पावे चलते हैं, वो अपने काम अपनी मर्ज़ी से करवाते हैं. तो फिर हमारा हाल तो फिर यही होना. तो फिर आपने वो पूछा था ना कि IMF हम पे क्यों सख्तियाँ करते हैं, तो IMF तो फिर ये देखता है सारी चीज़ें, तो वो तो ये कहता है कि फिर हम तो हमारे साथ जो है सख्ती से पेश आएंगे. बिल्कुल ऐसे. बहुत शुक्रिया सर, बड़ा मज़ा आया आपके डिस्कशन का, और हमने थोड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली. और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि शुक्र है कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं थे, एक डिस्कशन थी. नहीं सर देखिए, अच्छा ये भी ये जो पॉडकास्ट में ना वैसे ये बड़ा है कि अब इंटरव्यू करना शुरू कर दिए पॉडकास्ट में. हाँ, अब अभी देखे ना, मुझसे किसी ने पूछा कि यार, बल्कि कासिम अली शाह फाउंडेशन में मैं एक सेशन में था, तो मुझे एक बच्चे ने पूछा कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू एंड पॉडकास्ट.
میں نے کہا آپ لوگ بتائیں کسی کو پتہ ہے؟ تقریباً 50-55 بچے بیٹھے تھے, کسی ایک کو بھی نہیں پتہ تھا. اب پوڈ کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اے ٹو وے کنورسیشن. ٹھیک ہے, دیکھیں مجھے ایز اے ہوسٹ, میں ہوسٹ ضرور ہوں لیکن مجھے حق ہے اپنی رائے رکھنے کا. بالکل ہے, انٹرویو میں نہیں ہوتا. انٹرویو میں آپ صرف ایز اے ہوسٹ سوال پوچھتے ہیں, چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر آپ کا جو گیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پورا اس کے اوپر آنسر کرتا ہے, وہ صحیح ہو غلط ہو جیسا مرضی کر جائے. یہ ہے ٹو وے ڈسکشن. ٹھیک ہے, پوڈ کاسٹ کی خوبصورتی اور یہ اس کا فارمیٹ ہے بیسیکلی. لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی وہی چل رہا ہے, انٹرویو کو ہم نے مائک لے کے سمجھا. میں جب یو ایس میں تھا تو ہاورڈ اسٹرن جو تھے انہوں نے پوڈ کاسٹ شروع کی تھی بہت پہلے, آج سے 20-25 سال پہلے. جی, وہ آڈیو ہوتی تھی, اور خیر اب تو انہوں نے ویڈیو بھی اپنی پوڈ کاسٹ کے دوران بنانا شروع کر دی, جو وہ دکھاتے ہیں. یہ ویڈیو کا تو فارمیٹ 4-5 سال پہلے ہے. آڈیو ہوتی تھی, اور اس میں لٹرلی 3-4 لوگ بیٹھ کے جو وہ جسٹ ڈسکسنگ ایوری ڈیز لائف, ڈیلی روٹین کی, میرجز کے اوپر, ڈفرنٹ ٹاپکس کے اوپر. یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک کوشچن آنسر بن گیا, بٹ آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے جو اس کا جو ایک وہ رکھا ہے فارمیٹ, وہ ڈسکشن کے طور پہ رکھا ہے. شروع میں یقین کریں اتنی گالیاں پڑی, یہاں تک کہتے تھے آپ ہوسٹ ہو چپ کر کے بیٹھو. ٹھیک ہے, میں نے شروع میں 2-4 کامنٹس کے اوپر رپلائی بھی کیا کہ اللہ کے بدو یہ وہ فارمیٹ نہیں, اس کو فارمیٹ کو سمجھو. اب میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, اب جو سمجھتا ہے سمجھے, نہیں تو بھائی دیکھیں جو فارمیٹ ہے ہم نے اس کی حسن کو, اس کی جو زینت ہے اس کو رکھنا ہے قائم. صحیح بات ہے. تو ابھی بھی بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ یہ ہوسٹ ہی بولتا جا رہا ہے, ہوسٹ ہی بولتا جا رہا ہے. تو اینی ویز بہت شکریہ سر, بڑا مزہ ہے آپ سے ڈسکشن کرنے کا. تو انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو دوبارہ ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے ضرور, اور ڈیٹیل میں ریئل اسٹیٹ پہ اور ڈیپ جا کے بات کرنا چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی, آپ لوگوں کا بہت شکریہ جی. آئی ہوپ کہ یہ جو چند کڑوی باتیں ہم نے کی, اس میں کچھ تھوڑا سا شاید آپ کو یہ میسج پاس آن ہوا ہوگا کہ ہم نے بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پہ بات کی ہے. دیکھیے نیگیٹیوٹی پہ بات نہیں ہو رہی تھی. اس طرح کی جو ڈسکشن کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جب تک ڈسکشن نہیں کریں گے لوگوں تک بات نہیں پہنچے گی. تیمور صاحب جیسے لوگ جب سامنے بیٹھتے ہیں, مجھ جیسے نالائق بندے سے بات کرتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں میری بھی لرننگ ہوتی ہے. تو یہ آپ لوگوں کی بھی لرننگ ہے. دیکھیں ڈسکشن سے ایک بڑی سوچ جنم لیتی ہے. بڑی سوچ جب جنم لے گی نا تو یقین کریں آپ کے خواب بڑے ہو جائیں گے. خواب بڑے ہوں گے تو آپ ان کو اچیو کرنے کے لیے ایکسٹرا مائل جائیں گے. آپ اپنے کمفرٹیبل زون سے نکل کے, اپنے کاؤچ سے نکل کے باہر جائیں گے. آپ تھوڑی ایفرٹ لگائیں گے, اور جب آپ ایفرٹ لگاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں صرف محنت اور کوشش ہے, رزلٹ اس رب نے دینا ہے. تو رزلٹ ضرور ملیں گے, لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. اپنے کمفرٹیبل اے سی والے روم سے باہر نکلنا پڑے گا. اپنے کمفرٹ زون سے جب باہر نکلیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے خواب بھی بڑے ہوں گے, اور پھر آپ کو بڑا سوچنے کا موقع بھی ملے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے گا. ٹل دین, اللہ حافظ.